لبیک میں بیٹھے چلے اب تو ہر سلسلے کو لبیک کی طرح لے کے چلتے ہیں. ویسے شاید دو دفعہ حاضر ہوئی ہے نا میری الثانی. ایک دفعہ تو صرف ڈھاکہ ہی میں رہے تھے نا ہم لوگ, ایک دفعہ تو صرف ڈھاکہ ہی میں رہے تھے, اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ میں سفر ہوا. میں اس وقت نہیں تھا لیکن اطلاع ملی. اچھا, آپ بعد میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوں گے, تو میں پرانی بات ہو گئی ہے, پرانی بات. ارمان بھائی تھے ہمارے ساتھ, ارمان بھائی تھے. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہوتے ہوئے آپ کو دوبارہ ہم بنگلہ دیش آنے کے لیے التجا پیش کرتا ہوں, دعوت پیش کرتا ہوں. نہیں وہ تو ایک, آپ اکیلا نہیں ہے, باپا کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ. ارے کیا شان ہے آپ کی, ماشاءاللہ. اکیلا نہیں آؤ نا, اکیلا آنے کی اجازت نہیں ہے, مطار سے واپس بھیج دو گے. کیا بات ہے, مدینہ مدینہ. تو لبیک لبیک. ارمان بھائی ہوتے تھے, ہمارے محبوب بھائی ہوتے تھے, اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اسلامی بھائی تھے, ڈھاکہ کے بھی تھے. تو پہلی حاضری جو تھی وہ تو اصل پہلی حاضری بھی ہماری عجیب ماحول وہ تھا. ہند کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یہ ہم نے بنگلہ دیش میں رکھا تھا, اور بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں کوئی خانقاہ تھی, اس کے ساتھ ایک مسجد تھی. مدر ٹیک میں نہیں, وہ تو ہند میں, مدر ٹیک ڈھاکہ میں, وہاں پہ جمع کیا گیا تھا اسلام کو 2005 میں, تب آپ تشریف مدر لائے تھے. ٹیک یہ علاقہ تھا, اور وہاں پر مسجد میں تھے, اور وہیں خانقاہ تھی ایک, جی جی, وہیں ہماری رہائش تھی. وہاں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی تھی, اور وہاں اس وقت کوئی مشاورتیں نہیں تھی, مجالس نہیں تھی, کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا. پھر چند دن وہاں رکے تو ہند والوں کے ساتھ بھی مشاورتیں ہوتی رہی, اور پھر بنگلہ دیش کا بھی کچھ نظام دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. مگر اس سفر میں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنگلہ دیش میں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے. یعنی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر جیسے کہ اجتماع کرنے جائیں دوسرے ملکوں میں, تو جتنے اسلامی بھائی جمع کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی نا, وہاں اتنے اسلامی بھائی تو مطلب جمع ہو جاتے ہیں نارملی طور پر. اتنا وہاں سننے کا بھی جذبہ ہے, ایسا نہیں, سننے کا جذبہ ہے. تھوڑا سا زبان کا تو ایشو چلے گا, ہم اردو بولتے ہیں, وہ بنگلہ دیشی ان کی بنگلہ زبان ہے, مگر وہاں اردو بھی سمجھی جاتی ہے, ایک اچھی خاصی اردو وہاں سمجھ لی جاتی ہے. تو یہ تھا, تو وہ پہلا جو سفر تھا نا وہ اسی طرح ہوا, مشاورتیں وغیرہ بنی تھی, اور پھر ہماری وہاں سے واپسی ہو گئی تھی. ڈھاکہ تک ہی محدود رہا تھا, میں ڈھاکہ سے باہر نہیں نکل سکا تھا. صحیح, اس کی کوئی خاص وجہ کو خاص پتہ نہیں ہے, شاید ویزا نہیں تھا, یہ ویزا تو ہوگا وہاں, تو جدول اس طرح, وہ جدول اس طرح کا نہیں تھا, کوئی ایسی مشاورتوں کا نظام نہیں تھا. صحیح, اور ایک لمیٹڈ ٹائم تھا کہ وہاں سے ہند والوں نے واپس جانا تھا, ہم نے وہاں سے واپس جانا تھا. صحیح. مگر اس میں ایک حسن اتفاق کہہ لیں کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کا یہ نظام ہمیں دیکھنے کا موقع ملا تھا. حاجی شاہ صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں نگران مجلس پاکستان انتظامی کابینہ, فرماتے ہیں سفر وسیلہ ظفر, اور سفر جو ہے یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے, اور بالخصوص سفر جب ایسا ہو کہ جس میں بندہ ایک دوسرے کنٹری میں جا رہا ہے, اور الگ طرح کی سویلائزیشن ہے, الگ طرح کا ٹریڈیشن ہے, الگ طرح کی زبان ہے. تو وہ جو آپ کا پہلا سفر ہوا تھا, اس میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے کیا اس میں سے سیکھا اور آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ حلال و طیب کھانا کھانے کی عادت ہونی چاہیے, اور اپنے مزاج کے مطابق مانگنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ جس ملک میں بھی جائیں گے نا, ان کے اپنے کھانے کی ان کا ایک اپنا ٹریڈیشن ہے, ان کا اپنا پکانے کا, بنانے کا, کھلانے کا انداز ہے. تو جو بنگلہ دیش کے اندر ان کے اپنے کھانے کی ان کی اپنی ڈشیں ہیں, جو ان کے نزدیک بہت اہم ڈش ہیں. تو لیکن وہ اس طرح کا کھانا آپ ہر جگہ دنیا میں نہیں کھا سکتے.
وہ وہاں کھا سکتے ہیں. وہ والے یہاں آتے تو ان کے لیے پرابلم ہے, وہ وہاں جائیں تو ان کے لیے پرابلم ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں, اس سے ایسا لگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جیسے ہم جو چاول بناتے نا, ہمارے چاول بنانے کے انداز میں اور ان کے چاول بنانے کے انداز میں بہت فرق ہے. اسی طرح ہمارے سالن میں اور ان کے سالن بنانے کے انداز میں بھی فرق ہے. جس طرح ہمارے چپکلی کو چپکلی بولتے ہیں, وہاں چپکلی کو ٹکٹکی بولتے ہیں. ہماری چپکلی کی آواز نہیں آتی, وہاں کی چپکلیوں کی آواز آتی ہے. وہ ہماری چپکلیوں کا ساؤنڈ نہیں ہے, ان کی چپکلیوں کا بھی ساؤنڈ ہے, ان کی موجودگی کا پتہ ہوتا ہے. تو یوں اس طرح مطلب کہ ہمیں ایک جگہ سونے کا موقع ملا تھا, تو اس کمرے میں ہم آدمی کم چپکلیاں زیادہ تھی. تو مگر یہ ہے کہ وہاں کی چپکلیوں سے بھی امن تھا. وہ نیند تو آئی جاتی ہے نا, کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. آپ کہاں جاؤ گے؟ باہر جاؤ گے تو باہر تو نہیں سو سکتے نا, اسی کمرے میں سونا ہے چپکلیوں کے بیچ میں, آوازیں بھی آ رہی ہیں. ہاں, تو یہ پھر ایسا ہر جگہ. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سفر کرنے والے کو جو ہے نا, جس کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرنا ہے, اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جس انداز پر اپنی زندگیاں گزارتے تھے, اور انہیں جو ایک انداز نصیب ہوا تھا, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح کا ایک زندگی گزارنے کا انداز عطا کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں یوں رہا کرو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. تو ایک مسافر کے رہنے والا انداز, اور اس طرح کی دنیا سے بے رغبتی کی حدیثیں موجود ہیں, مسافر کی طرح رہنے کی حدیثیں موجود ہیں, اور ایک سادگی. اور کیونکہ وہاں کا ماحول بہت سادہ ہے, بنگلہ دیش کا ماحول ہے نا سادہ ہے. ہمارے یہاں کوئی لگژری اور گلیمر قسم کا ماحول نہیں ہے. چندہ چیدہ علاقے ہوں گے, ہوتا ہوگا, لیکن سادہ ماحول ہے. اور مذہب سے محبت کرنے والے وہاں پر لوگ ہیں. تو لیکن سفر کرنے والے کو سفر سکھاتا ہے. جی, سفر کرنے والے کو, جس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں سفر کرنا ہے, جس کو دین کا کام کرنا ہے, اس سے آسائش پسند نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ آسائش پسند بن گئے اور آپ کو آسائشوں میں رہنے کی عادت ہو گئی, تو پھر آزمائش ہو جائے گی. ہونے کے امکانات موجود ہیں. تو اب یہ کہ آپ کو آسائش میں اگر آپ رہتے بھی ہیں مثال کے طور پر, تو آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اگر کہیں آسائشیں میسر نہیں ہیں تو آسائشیں کم ہونے کی وجہ سے وہاں سے چلے جانے کا جی نہ کرتا ہو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کی طرف ہے, ثواب کی طرف ہے, اللہ کی رضا کی طرف ہے, تو پھر جب ان ثواب کی طرف نظر ہونا تو آسائشیں نہ ہونے کی جو تکلیف ہے اور ثواب ملنے کی امید پر جو لذت ہے, سبحان اللہ, تو وہ لذت اس تکلیف پر اگر غالب آ جائے گی تو دل لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر آپ کی آسائش کی لذتیں اتنی آپ پر غالب ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ مطلب صرف یہاں کا نہیں, ہمارا کینیا کا بھی سفر ہوا تھا. کینیا کا سفر بھی بڑا آزمائشی سفر تھا. ہم تقریباً ایک سفر ہم نے کیا کینیا میں, 15 گھنٹے کی ہماری ڈرائیو تھی, اور تقریباً راستہ ٹوٹا پھوٹا تھا. اور ایسا مطلب کہ وہ سفر تھا, بلکہ اس سفر میں تو ہمارے اسلامی بھائیوں کا سانپ سے بھی آمنا سامنا ہو گیا تھا. تو اب یہ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کا یہ, اور جو ہم یہ سفر اس طرح کے بعد اوقات واقعی سفر میں مل جاتے ہیں. البتہ جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دیگر سفر کرتا ہے الحمدللہ, وہ تو پھر مسجد ہی میں رہنا ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. ہمارا سفر ہوا تھا سلمان بھائی 2007 میں, نگران شورا کا شاید دوسرا تھا بنگلہ دیش کا, پہلے شاید 2003 میں گئے ہیں. ہاں, اور میرا نگران شورا کے ساتھ بنگلہ دیش پہلا سفر تھا. میرا آپ کے ساتھ پہلا سفر تھا. میرا آپ کے ساتھ پہلا سفر تھا. آپ کے پاس بنگلہ دیش اس وقت بھی تھا؟ نہیں, میرا سفر پہلا تھا, وہاں جانے کے بعد پھر اچھا یوں ہوا تھا. تو پہلے سے کہہ دیا تھا نگران شورا نے کہ ہمیں مسجد میں قیام کرنا ہے. اچھا, اب تو وہاں ماشاء اللہ ڈھاکہ میں فیضان مدینہ, سید پور میں فیضان مدینہ, اور اتنے اپنے جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ. اب وہاں مساجد میں بھی رہنے کی اتنی ترکیب نہیں تھی. اب کہہ تو دیا کہ جو ہے وہ مسجد میں رہنا ہے, بھائی کہاں رہنا ہے, کیا کرنا ہے. پھر ایک مسجد ہی میں ترکیب بنی رہنے کی, اور بس وہ الحمدللہ چل رہا تھا معاملہ وہاں پر, یہاں تک کہ جب وہ, مگر میں یہ بتاؤں گا محمد علی بھائی, اس مسجد میں جو ہم رکے تھے, ہم اول تاخیر مسجد ہی میں رکے تھے.
مجھے یاد نہیں پڑتا ہم کسی کے گھر رکنے کے لیے گئے تھے، بلکہ سید پور گئے تھے، وہاں بھی ہم مسجد میں ہمارا فیضان تھا۔ تو میں اتنا ضرور کہوں گا بنگلہ دیشی اسلامی بھائی ان کو خاص طور پر میں عرض کروں گا، مجھے آج تک اس مسجد میں ہمارے رکنے کے بعد بھی آپ کی دعوت نہیں بھولتی، آپ کی مہمان نوازی نہیں بھولتی۔ انہوں نے ایسی مہمان نوازیاں کی تھی، یہ صبح کے ناشتے میں کھڑے ہیں، دوپہر کے کھانے میں کھڑے ہیں، یہ رات کے کھانے میں کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں کیا لوڈ شیڈنگ ہوگی جو وہاں لوڈ شیڈنگ تھی، لائٹ تو وہاں مطلب کہ جاتی رہتی تھی، مگر یہ لائٹوں کے جانے کے باوجود مطلب ان کو میرے کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو ایسا لگے نہیں کہ یار یہ بھاگ نہ جائیں ان کو ایسا لگتا ہے، اور ہم کو ایسا لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں نا۔ تو یہ ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ نہ چلے جائے۔ تو یہ اتنا بیچارے ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی وہ اس میں لگے رہتے تھے، لائٹ چلی جاتی تھی تو پھر کہیں سے وہ بتیوں کا جو موم بتیوں کا انتظام کرتے تھے، اور وہ ان کو احساس ہو گیا مچھر کو کون روک سکتا ہے، سوغات ہے بھی۔ تو یہ چیزیں ایسی مطلب کہ میں نے ان کے اندر دیکھی کہ میرے ساتھ وہ عمران گیگی جو ہمارے ان کا پہلا سفر تھا ہمارا بنگلہ دیش کا، اور بھی ایک دو شاید میرے ساتھ نئے اسلامی بھائی تھے، یعنی ان کا دل لگ گیا یار بنگلہ دیش میں۔ آپ بتائیں ان کا دل لگ گیا بنگلہ دیش میں، اور ان کی محبتیں، ان کا پیار، اور ان کی اگر میں کہوں کہ ان کی اسلام اور دین سے خدمت محبت جو ہے، اور ان کو ایسا ہوتا تھا کہ یار یہ کچھ ہو ہمارے بنگلہ دیش کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو تھی آج الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش میں جو ہم دیکھتے ہیں، اسی مسجد میں شاید درس شروع ہوا تھا، اور ہم یہ نکلتے تھے تو وہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی تھے، تو باب المدینہ کے اسلامی بھائی تھے، ان کو رات کو لگی بھوک نا 10-11 بجے، ہم بولے میرے کو اب ان کو باب المدینہ ہے، ان کو کھانا کھانے کے لیے نکلے، میں محمد علی ان کو لے کر نکلے، یہ بیچارہ گھوم گھوم کر واپس آ گئے، اس کو ملے گیا، وہ گھوم گھوم کے سبزی منڈی مگر پہنچے، وہ اس کو علی بھائی اس کو آج تک وہ سفر یاد ہے، تو وہ سفر یاد ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے اس سفر سے جو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو جو ہم نے مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا ان کو قریب سے، ان کی جو رغبت تھی نا، آج آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے اندر جس انداز پر یہ مدنی کام لے کر چل رہے ہیں، پھر ہمارے میں اس کے بعد شاید محمد علی بھائی بنگلہ دیش آپ ذہن بنا، 2-4 دفعہ آنا جانا رہا۔ ہاں 2009 سے ریگولر آنا جانا تھا، پھر تقریباً 2011 یا 12 سے فیملی لے جانا شروع ہوا، پھر ابھی 2-2.5 سال لگاتار ہی رہنا ہوا۔ لیکن ایسا بھی ہیں مدنی کام کرنے والے، کیونکہ ظاہر بات ہے مدنی کام انہوں نے ہی کرنا ہے۔ ابھی جو ڈھاکہ اجتماع کیا، ظاہری طور میں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹوٹلی اول تاخیر انہوں نے سنبھالا، یعنی ہم اس وقت سوچتے تھے یار اجتماع کے بارے میں، تو یہ ماشاءاللہ کیا تو 2003 میں شاید پہلی بار حاضر، ارمان 2003 میں ارمان پہلے شروع سے شاید ہمارے ساتھ تھے۔ ارمان بھائی صاحب، ارمان بھائی کو تھا بھائی ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ باپو آواز آشتے سے، ہاں وہ تھوڑا میرا کو لگتا ہے پہنچتے لبیک 7 سیکنڈ کا ڈیلے ہے تقریباً۔ کیا فرمائیں؟ ارمان بھائی ہے ہمارے ساتھ۔ جی حاجی صاحب، 2003 کے اینڈ میں آپ بنگلہ دیش تشریف لائے تھے، اور آپ بولتے رہیں، آپ کو تربیتی قافلہ کورس ہوا تھا، قافلہ کورس کے اینڈ میں آپ لائے تھے، اور ماشاءاللہ یہ باہر ہے نا، ماشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں، تھوڑا نیٹ پرابلم میرا خیال ہے چل رہا ہوگا، اور ہماری آواز تو میرا خیال ہے پہنچے گی وہاں پر۔ تو ابھی ذرا بتائیے الثانی بھائی، ارمان بھائی، کہ اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند کریں، کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہمارے ہفتہ وار اجتماعات کتنے ہو رہے ہیں؟ 7 سیکنڈ کا ڈیلے ہے، جی ہاں۔ 3-4 سوال ایک ساتھ ہو جائیں تو وہ جواب کنٹینیو دیتے رہیں گے۔ مختلف جگہ میں الحمدللہ تھوڑا سا نیٹ پرابلم، وہاں سے تھوڑا نیٹ پرابلم چل رہا ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے جی، مختلف جگہ میں الحمدللہ اجتماع ہو رہا ہے، ہمارا چٹاگنگ میں، سید پور میں، اور رجشاہی میں، بوریشال میں، ڈھاکہ میں، منشی گنج میں، اسی طرح مختلف جو شہر ہے ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، تو اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تھوڑا بنگلہ مدنی کام کے حوالے بنگلہ اردو ساتھ ساتھ چلائیں۔ اور شاید وہ تھوڑے ہو نا، وہ پورا ہی دیکھا اردو۔ جی انشاءاللہ
যে দাওয়াত ইসলামের যে মাদানী কাজ আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ পূর্বে আমরা শুনলাম যে নিগরানীশুরা বাংলাদেশে তশরিফ এনেছেন, আর তখন থেকে মাদানী কাজের যে একটা বাহার চলে এসেছে আমাদের বাংলাদেশ মে। তো এর বদৌলতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সাপ্তাহিক সুন্নতে বলে सल्लु अलल हबीब সাপ্তাহিক সুন্নতের ইমাম মাসের মধ্যে বিরহা ঈশান নামাজের পরে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ। इसी तरह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ठीक तकरीबन हफ्तावार इज्तिमा जो है ना 30 से ज़ायद मकामात पर आप बताइए रजा, आप बताएं। तकरीबन जो आखिरी अभी है तो आपके अबू के साथ वहीं रहे हैं ना। 35 से ज़्यादा मकामात पर हफ्तावार इज्तिमा का ये सिलसिला है। इनकी कोशिश है, यानी हम तो वापस आ जाते हैं ना, ये कि आपके आने से ये हुआ, करने से होता है काम। ये पीछे लगे, अब जैसे मोहम्मद अली भाई गए वहाँ पर फैमिली को लेकर गए, तो अब इनके साथ इनके इस्लामी भाई मिले ना और शबो रोज़ दिए, इनकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे। अरे एक मुल्क छोड़ के जाना, हिजरत करना, ये भी तो ये हमारे लिए भी एक समझे कि एक इसमें मिसाल है कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम भी दूसरे मुल्कों में जाकर सुन्नतों की खिदमत करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह हमें तौफीक अता करे, अल्लाह हमें हिम्मत दे और हम ये हमसे काम हो जाए, अल्लाह करे। तो ये माशाल्लाह 35 इज्तिमात आप कह रहे 35 से ज़्यादा इज्तिमा ढाका 35 से शहर ज़्यादा में। इज्तिमा। उस वक्त एक ढाका का एक इज्तिमा था, एक इलाके का नाम था मुझे याद है, जी जी, लेकिन एक ही इज्तिमा था। इसके अलावा शायद बांग्लादेश में कहीं भी इज्तिमा ढाका में उस वक्त मदर टैग में इज्तिमा हुआ करता था। मदर टैग में। हाँ, अब ढाका शहर में 5 इज्तिमा थे। 5, बहुत बड़ा शहर है ढाका यार। ट्रैफिक जाम और एक है सिलसिला। फैज़ान मदीना कितने हैं? ढाका शहर में फैज़ान मदीना में ओवरऑल बांग्लादेश में तकरीबन 4 फैज़ान मदीना है। माशाल्लाह। और जामियातुल मदीना 6 जामियातुल मदीना 6 जामियातुल मदीना, और माशाल्लाह वहाँ पर तो इमामत कोर्स भी हो गया। पिछले साल। जब 2007 में याद है जिस मस्जिद में हमारा मदनी काफ़िला ठहरा हुआ था, तो जिम्मेदारों ने आपसे जामियातुल मदीना खोलने के लिए बहुत जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ना। और हम वहाँ गए भी थे किसी मुंशीगंज किश्ती में मुंशीगंज गए थे। वो पूरा वो होता है क्या कहते हैं उसको, जिसमें सारी गाड़ियाँ बसें सब आ जाते हैं ना, वो फेरी में गए थे। पहली दफ़ा देखा था, फिर सारी गाड़ियाँ वगैरह सब उसमें मुंशीगंज। लेकिन आपने जो मदनी फूल दिए थे ना, वाकई ये जहाँ जहाँ दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू होना मुझे बहुत ही काम आते हैं। उन्होंने बड़े फ़वाइद बताया। आपने फरमाया कि पहले मदनी काम हो, इतने दर्स हों फैज़ान सुन्नत के, इतने इज्तिमात हों, पहले मदनी काम जामियातुल मदीना बाद में। वो काफ़ी वो आपने फरमाया कि आप नाराज़ भी अगर असल में इस्लाम था नहीं, मदनी काम का इतना रुझान नहीं था। जामियातुल मदीना बिल्कुल खोलने हैं, आलिम बनाने तो मुक़द्दस शोबा है, लेकिन आप तो वही दो तो उसी में रह जाएंगे। मदनी काम को करते करते जामियातुल मदीना खोलें और दर्स और बयान और मसाजिद में दर्स बयान मदनी काफ़िलों के साथ साथ जामियातुल मदीना की तरफ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने या चिटागों के 2 इज्तिमा हो गए बड़े बड़े, ढाका का इतना बड़ा इज्तिमा हो गया। ऐसा अब ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि 2007 तकरीबन 10 साल हुए हैं। फिर वहाँ उर्दू भी लिखना पढ़ना नहीं जानते ना, शुरू में तो 2-3 साल उनको उर्दू पढ़ाना पड़ती है। इस साल खामिसा का इम्तहान देंगे और अगले साल बांग्लादेश के तलबा कराम दौरे हदीस शरीफ में आ जाएंगे माशाअल्लाह, और फिर वहीं के उस्ताद पढ़कर फारिग होंगे और हमें वहाँ के मकामी असतज़ा मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक आपके सामने भी कुछ उलमाए कराम ने और मुझे भी बाद में कई उलमाए कराम ने, मशाइख ने, बाज़ ने तो रो रो कर कहा कि यार आप कुछ करें, यहाँ पर दरस निज़ामी करवाएं, आलिम बनाएं, इमाम दें हमें, आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं। नहीं माशाल्लाह करने वाले कर भी रहे हैं। बांग्लादेश में आशिकान रसूल कहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी को एक अजीम नेमत अता फरमाई। दावत इस्लामी माशाल्लाह मुबल्लिग असल में दावत इस्लामी की क्या आप और हम पहुँचते हैं। अभी इस मदनी चैनल पर देखा सुना जा रहा था कि इस्लामी भाई करते हैं, और अल्लाह ने दावत इस्लामी वालों को, दावत इस्लामी को ऐसे इस्लामी भाई दिए हैं, मतलब ऐसे अल्लाह ताला ने आशिकान रसूल हमें नसीब किए हैं, अता किए हैं, जो कर गुजरते हैं। ऐसा चिटागंग का जब पहला इज्तिमा था ना, तो मुलाकातें होती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात ये वो, तो लोग ये समझते हैं भाई इतना बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं किसके नाम पर। बोला हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, बड़ा हुजूर आएगा आपका, पीर साहब आएंगे, मैंने कहा नहीं। बोला उनके बेटे, मैंने कहा नहीं। बोला निगरान शूरा, मैंने कहा नहीं। बोला और कोई रुकने शूरा, मैंने कहा नहीं। बोला हाजी अब्दुल हबीब, मैंने कहा नहीं। बोला पागल हो गए हो, इतना बड़ा इज्तिमा कैसे करोगे। बोला नहीं पागल ही तो हो गए। अच्छा फिर बोला आप लोग जो है गाड़ियाँ तो फ्री में चलाएंगे ना बस से। मैंने बोला नहीं, हम तो किराया टका लेंगे। बोला कोई भी नहीं आएगा, एक तो आपका बड़ा हुजूर नहीं आ रहा है, पीर साहब नहीं आ रहा है, फिर टका लेंगे। अच्छा लंगर तो फ्री में होगा ना, भात खिलाएंगे। मैंने बोला नहीं, उसका भी टका लेंगे, होटल होगी। बोला फेल हो जाएगा। जब लोगों ने देखा, लोग आशिकान रसूल ग्राउंड के अंदर मैदान में रो रहे थे, इतना बड़ा इज्तिमा। और बाद में लोगों ने कहा, उलमा कराम ने और लोगों ने, बोला अभी तो आपके पीर साहब आए नहीं हैं,
اگر آپ کے پیر صاحب یہاں آ گئے تو پھر تو کوئی ایسا میدان نہیں ہاں لگتا. بھائی پیر صاحب کیا کرنا ہے؟ آپ اکیلے جائیں گے یا پیر صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ بھائی ابھی جو سنت کی آمد بہت ضروری ہے بنگلہ دیش میں. اور کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ بلکہ حاجی صاحب الحمدللہ مدنی کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے. مدرسہ المدینہ ہمارا بنگلہ دیش میں 17 ہے ابھی, اور 3 دن کا مدنی قافلہ, اس کا تعداد 144. ایک ماہ کا مدنی قافلہ 8 پھر تربیتی کورس, سالانہ 6 تربیتی کورس ہوتا ہے. امامت کورس ہوا ہے الحمدللہ کچھ دن پہلے. 1 ماہ کا اعتکاف انشاءاللہ تعالی آئندہ ابھی تو رجب شروع ہو گیا, شعبان رمضان مبارک مہینہ میں 1 مہینہ کا اعتکاف ہوگا. رمضان মাসে انشاءاللہ تعالی আমাদের 30 দিনের 1 মাসের اعتکاف হবে انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی تو اعتکاف کی تیاری ہے پورے ماہ کے؟ سنت اعتکاف یہاں آ رہے کچھ 10 دن اعتکاف. لبیک انشاءاللہ تعالی. لبیک حضور. لبیک. تو یہاں بھی کوئی باب المدینہ کے لیے بھی کوئی ترکیب بنائے اعتکاف پورے ماہ کا بنگلہ دیش سے, وہاں بھی مختلف مقامات پر مبلغین کی تربیت کے ساتھ پورے ماہ کا اعتکاف کروائیں. ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے. اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے اندر الحمدللہ سحری اور افطار کے اجتماعات ہو رہے ہیں, تو بنگلہ دیش میں بھی سحری اور افطار کے اجتماعات کا سلسلہ بالکل ہونا چاہیے, اور ماشاءاللہ شعبان المعظم میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. پھر ماہ رمضان کی آمد ہوگی تو ماہ رمضان کی آمد میں اعتکاف کی مدنی بہاریں ہوں گی, تو پورے ماہ کا اعتکاف بھی کروائیں اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی کروائیں. اور اس میں جو جدول ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا, اس جدول کے مطابق انشاءاللہ اس سے لے کر چلیں تو خوب اس کی مدنی بہاریں نصیب ہوں گی. پھر عید کو چھٹی ہوتی ہے آپ کے یہاں بنگلہ دیش میں؟ عید کی چھٹی اللہ تعالیٰ مدنی قافلہ سفر کریں گے انشاءاللہ. عید کی چھٹی میں مدنی قافلے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ, اور خوب اس سے اللہ کی رحمت سے مختلف شہروں میں مدنی کام بڑھے گا. جیسے جیسے مدنی کام بڑھیں گے نا, اور اسلامی بھائی عاشق رسول سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, تو آپ کے مدنی کام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدنی عطیات بھی بڑھیں گے. مدنی عطیات کے بڑھنے کا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مدنی عطیات بڑھتے ہیں, یعنی ڈونیشن جب آتا ہے تو اس سے مساجد بنتی ہیں, اس سے مدرسۃ المدینہ بنتے ہیں, اس سے جامعۃ المدینہ بنتے ہیں, پھر امام اسلامی بھائی, قاری اسلامی بھائی, اساتذہ کرام, علماء ہوتے ہیں, پھر طلباء ہوتے ہیں, ان سب کے, اور اس کے علاوہ اور دعوت اسلامی کے لاکھوں اخراجات ہوتے ہیں, لاکھوں روپے کے, کروڑ روپے کے, تو وہ سب انشاءاللہ پورے ہوتے ہیں. تو اس طرح مدنی کام بڑھانا بہت ضروری ہے. پھر وہیں سے مدنی قافلے سفر کریں گے, مدنی انعامات کو عام کریں. بنگلہ زبان میں الحمدللہ مدنی انعامات کے رسالے موجود ہیں, تو اس کو عام کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کے پاس نہ صرف اسلامی بھائی آئیں گے, یعنی بندہ آ جائے نا تو چندہ بھی پیچھے آتا ہی چلا جائے گا. سبحان اللہ. چندے کی مہم ہی جاری ہے, ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم میں کچھ کالز بھی شامل کریں بنگلہ بھاشی. پہلے کلام سنیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ویسے تو بنگلہ زبان میں کلام ہونا چاہیے, جیسے کہ ان کا سلسلہ ہے. معذور ہے اس سے, بنگلہ میں کلام ابھی تو ہم جنرل چل رہے ہیں, اب تو انگلش میں بھی, تو انگلش میں بھی چل رہے ہیں, انگلش میں پڑھ لیں. اس سے پہلے کہ طرف سے اعلیٰ حضرت کلام چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں, تو اچھا اس کی فرمائش ہی پوری ہو جائے گی. وہ پڑھ لیتے ہیں, اردو میں چلتے ہیں. ویسے اردو زبان ایسی ہے کہ عربی بھی جب نعتیں سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی, عرب بھی جھوم اٹھتے ہیں الحمدللہ.
خیر ایک بڑا ہی پیارا کلام مل کر پڑھتے ہیں, آسان سا کلام ہے, بنگالی بھی پڑھ سکیں گے مل کر, اور ساری دنیا کے عاشقان رسول پڑھیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پڑھو آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے. ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ہے تو بکثرت نام والے کن, ہے تو بکثرت نام والے کن, ہے تو بکثرت نام والے کن, ہے تو بکثرت نام والے کن. سب سے ہے پیارا نام محمد, سب سے ہے پیارا نام محمد, سب سے ہے پیارا نام محمد, سب سے ہے پیارا نام محمد. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہوگی ہمیں جا بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. سب سے پیارا نام محمد, سب سے پیارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحاظ جسم عزیزو, رکھو لحاظ جسم عزیزو, رکھو لحاظ جسم عزیزو, رکھو لحاظ میں جسم عزیزو. مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سفر آپ کا ہوا, اس میں تو آپ چلیں وہ خانقاہ تک کی رہے, اور پھر وہاں مدنی مشورے ہوتے رہے, اور مدنی کام کس طرح بڑھانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو کس طرح سے عام کرنا ہے, اس پر مشاورت ہوتی رہی. دوسرا سفر جو آپ کا ہوا اس سے متعلق تو کچھ معلومات مجھے بھی ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. محمد علی بھائی اسی کا کچھ نہ کچھ احوال بیان کر. دوسرا دو ہی سفر ہوئے میرے. 2007 میں
وہ 2007 میں ہوا. پہلا ہوا 2003 میں, دوسرا 2007 ابھی میں. ہے, ذہن ہے, اچھا ابھی بھی ہے. ابھی ذہن ہے سفر کا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ویزا ایشوز ہیں, اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر انشاءاللہ بنگلہ دیش جائیں گے. ذہن ہے انشاءاللہ جائیں گے, دنیا بھر میں جائیں گے جہاں جہاں اللہ نے توفیق نصیب کی, ہمت ہوئی تو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی اللہ قبول کرے. دوسرے سفر کی کچھ روایات بتائیں, کہاں کہاں کن کن شہروں میں گئے تھے؟ ارمان بھائی کہاں گئے تھے دوسری دفعہ میں, ان سے بات کرتے ہیں نا. آپ تو بنگلہ دیش والوں گئے نا. سبحان اللہ. جی حضور دوسری دفعہ تو سید پور الحمدللہ آپ تشریف لائیں. سید پور کے بعد ڈھاکہ, پہلے تو ڈھاکہ میں الحمدللہ آپ تشریف لائیں, اس کے بعد سید پور جدول ہوا, سید پور, اس کے بعد ڈھاکہ, ڈھاکے بعد چیٹاگانگ, چیٹاگانگ کے بعد رنگونیا, رنگونیا کے بعد ہوبی گنج. اسی طرح آپ کا الحمدللہ مختلف شہروں میں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں آپ کا جدول ہوا الحمدللہ, اور الحمدللہ بیان بھی ہوا. اور آپ کے آنے کے بعد سے الحمدللہ مدنی کاموں میں ایک چارم آیا, اور دیگر جو مبلغ اسلامی بھائی ہیں اور جو عوام ہیں الحمدللہ ان میں بھی ایک چارم ایک پیدا ہوا, جس کے ذریعے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کو لوگ جاننے لگے, پہچاننے لگے, اور الحمدللہ مبلغ بھی بڑھنے لگے. اس کے بعد حاجی علی بھائی تشریف لائیں تو پھر الحمدللہ آج پورے بنگلہ دیش میں الحمدللہ مدنی بہار ہے الحمدللہ. کافی ہزاروں ہزار مبلغ اسلامی بھائی اور اتاری تو ان گنت اتاری الحمدللہ. اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی بھی جس سے کہ حاجی علی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کرام, مشائخ کرام اور عاشق رسول اسلامی بھائی امیر اہل سنت کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا ہمارے زندگی میں اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, اس حیات میں کیا ہم امیر اہل سنت کو اپنے سر کے آنکھوں سے ایک بار دیکھ سکیں گے؟ ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کافی اسلامی بھائی جو ڈائریکٹ مجھ سے ملاقات ہوا, اور انہوں نے اپنا رودات یوں سنایا شیخ طریقت امیر سنت کے بارے میں کہ کاش ایک مرتبہ ہمارے ملک میں تشریف لے آئے, ہم انہیں اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ لے, ان کے قدموں کو چوم لے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں. تو الحمدللہ نہ صرف ہمارے ڈھاکہ میں, نہ صرف چاٹگام میں, سیلیٹ میں, راجشاہی میں, دیناجپور میں, ٹھاکر گاؤں میں, پنچو گڑھ میں, رنگ پور میں نہیں, بلکہ الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا, بلکہ پیغام بھی جہاں نہیں پہنچا, جہاں جانتا پیغام بھی جہاں نہیں پہنچا, وہاں پر بھی الحمدللہ امیر سنت کے وہاں بھی چرچے ہیں الحمدللہ. کہتے کہ کاش کہ ایک مرتبہ امیر سنت ہمارے ملک تشریف لے آئیں. تو بھائی صاحب آپ کرم فرما دے, ہمارے جھولی میں یہ بھیک عطا کر دے کہ امیر سنت کو ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں لے کر آئیں. ہے صاحب آپ کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی الحمدللہ جو مجلس طے کرے, لیکن ہمارا ایک مانگ ہے, ہمارے بھیک مانگتے ہیں ہم کہ ہمارے شیخ کو ہمارے ملک میں الحمدللہ لاکھوں ان گنت الحمدللہ ایسے اشاق ہیں جو امیر سنت کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دور سے ہو کیوں نہ, ایک مرتبہ اپنے نظروں سے چومنا چاہتے ہیں. تو کاش اتنا بڑا نعمت ہمارے ملک میں بھی آ جائے, ہم بھی دیکھ سکے, اور ہمارے ملک کے جو عوام ہیں, جو اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی دیکھ کر شرفیت حاصل کرے. کرم فرما دے سرکار. خود امیر سنت کا بڑا اس میں ذہن ہے ماشاءاللہ, اور آپ کی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید قلبی یہ تمنا ہوگی کہ میں بنگلہ دیش پہنچوں, اس کا انکار نہیں ہے. اور دیکھیں کب باری آتی ہے, رزق لکھا ہوگا تو پھر بنگلہ دیش آنا ہی آنا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو سکے گا کیا نہیں ہو سکے گا. البتہ امید اور توقع توڑنی نہیں چاہیے. امیر علیہ سنت نے خود بارہا اس کا اظہار کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بنگلہ دیش. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ آسانی فرمائے. ویسے آج جیسے کہ ٹیلی تھون ہے, مدنی عطیات مہم, اب تو اردو مدنی بنگلہ دیش کی حد تک ہی ہے. اچھا, تو بنگلہ دیش ہی میں پاکستان والے جو ہیں وہ سلسلہ دیکھیں, اس کی برکتیں لوٹیں.
اور مطلب ہم چل تو بنگلہ دیشی میں رہے تھے، اچھا، لیکن ابھی ہم نے سوچا کہ چلو انگلش اور انگریزی اس جو بہانے مدنی کاموں اور کا اردو جو ہماری جو نشریات ہے اس میں تھوڑا بہت بنگلہ دیش والوں کے مدنی کاموں کا بھی ایک تعارف بھی ہو جائے، کوئی تھوڑا سا ان کو دل خوش ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ یہ اپنے ریکارڈڈ سلسلے دیکھیں گے یا دیگر سلسلے دیکھیں گے، ہم بنگلہ دیش کی طرف چل پڑیں گے کہ وہاں کی ہمیں کالیں لینی ہے. موٹیویشن بہت ملتی ہے ان کے مدنی کاموں سے. بالخصوص ہند میں بھی اتنا بڑا اجتماع ہوا، لیکن اگر دیکھیں تو سنگ بنیاد جو ہے وہ ان حضرات نے رکھا. بڑی محنت سے جو آغاز بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اس کے بعد اجتماعات کا سلسلہ الحمدللہ وہ الگ طے ہو گیا تھا. ہند کا ہمارا اجتماع کا نیپال میں ہمارا جو مدنی مشورہ ہوا تھا، اچھا، اس میں ہمارا طے ہو گیا تھا کہ ہم ہند میں اب تک ہند سطح کا ایک بھی اجتماع نہیں ہوا ابھی تک ہمارا. یہ جو بھی ہم اجتماع دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہند سطح کا اجتماع ابھی تک نہیں ہوا. ہند سطح کا اجتماع کرنے کا تو ابھی تک شورا نے پاس نہیں کیا. اچھا، یہ مختلف کابینات کے اجتماعات ہو رہے ہیں ہند میں. اس کے باوجود تعداد جو ہے وہ ہند میں بھی مسلمانوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد ہے. بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کی تعداد دیکھیں تو بھی کروڑوں میں، بنگلہ دیش جائیں تو بھی کروڑوں میں، ہند جائیں تو بھی کروڑوں میں. جب خود بنگلہ دیش اور ہند اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے گمان اگر یہ غلط نہیں ہے تو شاید کروڑوں کی تعداد میں ان ممالک سے باہر ہیں، بیرون ملک. تو یہ تو صرف یہ پاپولیشن. اب دنیا کی تقریباً جتنی بھی مسلمان پاپولیشن کہلاتی ہے، آبادی کہلاتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا حصہ تو یہاں بھی آباد ہے. پھر انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے. ترکی میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تو ہے ہی، دنیا کے ملکوں میں مسلمان آباد ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خواہ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ہوں، پاکستان کے ہوں، ہند کے ہوں اسپیشلی، یا یو کے میں بھی بہت بڑے ذمہ داران کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جو ہونا ان کا اور ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکل کر بھی نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. یہ بہت زبردست مدنی ہمارے ملک سے ہم نکلنے والے بنے، اور ہمارے ملک سے نکل کر، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کام کون کرے گا. خود آپ کا کسی اور شہر میں بھی جا کر آپ واپس آتے ہیں نا تو آپ کے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن جب آپ کسی ملک جائیں گے اور اس ملک میں دعوت اسلامی کا یا نیکی کی دعوت کا جب آپ کام کریں گے تو وہاں کے حالات، معاملات اور وہاں کے جو آپ کے سفر میں تجربات، پھر جب وہاں سے واپس آتے ہیں نا تو ایک آپ کی لگن میں اور آپ کی کڑھن میں اور آپ کے کام کرنے کے انداز میں بڑھوتی آتی ہے، بڑھاوا آتا ہے، اور وہ آپ کے اس علاقے اور شہر اس ملک کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو میری تمام دنیا بھر کے مبلغین سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کریں اور اپنے شہروں سے اور اپنے ممالک سے باہر نکلنے کا بھی ذہن بنائیں. دنیا میں اگر کہوں، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو نہ جہاز کی کوئی سیٹ ملتی ہے، نہ ٹرینوں میں کوئی سیٹ ملتی ہے، نہ بسوں میں کوئی سیٹ ملتی ہے. اتنا ٹریول ہے دنیا میں، اتنا ٹریول ہے. سمندر پر ٹریول ہو رہا ہے تو جہاز، بادروں میں ٹریول ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے تو جناب روڈوں پہ سفر ہو رہا ہے، تو انڈر گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو اوور گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو ٹاپ دا گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو سفر ہی سفر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. اب میں اگر صرف مسلمانوں کی بات کروں نا، ان تمام سفر کرنے والے مسلمانوں کو مثال دیتا ہوں. ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں. ان سب کو ایک میدان میں اگر ہم جمع کریں کہ بھائی 1 گھنٹے کے لیے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سفر موقوف کرو، ایک تصور کریں، یہ سب اپنی اپنی جگہ جمع ہو جائیں، ہم یہاں سے اعلان کریں کہ آپ میں سے کون کون رائے خدا کا مسافر ہے. کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ کوئی تفریح کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی کس کام کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں سفر کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کرنا، دین کی خدمت کے لیے سفر کرنا، سنتوں کو عام کرنے کے لیے سفر کرنا، جہالت کو دور کرنے کے لیے سفر کرنا، خود علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اپنے لیے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اپنے آپ کو جنت کی راستے پر چلانے کے لیے سفر کرنا. کتنے سفر کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے ایسے کوئی سفر بازار نہیں ملتے، بلکہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہم ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی جاتے ہیں تو اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں. رائے خدا میں کون سفر کرتا ہے؟ ہم سے تو ہمارے گھر سے اتر کر محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا جاتا،
کئی نمازی ایسے جو مسجد میں کی جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتر کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور رائے خدا میں یہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں چلنے کا ثواب تو کمائیں. کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا, تو پھر ہم سے ہوتا کیا ہے؟ تو یہ دین کا جو کام ہے نا, اس پر تھوڑا سا مہربانی کر کے دنیا بھر کے عاشقان رسول اس کو تھوڑا فوکس کریں. اور آپ اور ہم, کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں, آپ اور ہم سب اس چیز پر غور کریں کہ آج جیسے کہ مثال کے طور پر اس وقت بنگلہ دیش میں 11 بج رہے ہیں, ہمارے یہاں 10 بج رہے ہیں, کہیں کتنے بج رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ 12 گھنٹے آپ کے جاگتے ہوئے ہو گئے. ان 12 گھنٹوں میں آج میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم ان 12 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے کیا کام کیا؟ 12 گھنٹے ہو گئے, اٹھے اور اب سونے کا ٹائم ہو گیا, تھکے ہوئے ہیں. آپ اور ہم نے آج کا پورے 12 گھنٹے جو گزارے ہیں اس میں ہم نے دین کی کیا خدمت کی, سنتوں کی کیا خدمت کی؟ یہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول سے میرا سوال ہے کہ جو بھی آج آپ دیکھو سن رہے ہیں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ذہانت دی ہے, آپ کی ذہانت کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو قلم دی ہے تو آپ کی قلم کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ کی صحت کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو آپ کی کیا جوانی کام آئی دین کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور دیگر صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو بہت ہی اعلیٰ پروفیشنل قسم کے شخص بھی ہیں, ایون کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, واٹ ایور, آپ MBA کیے ہوئے ہیں, جو بھی آپ مطلب بنے ہوئے ہیں, یا آپ کسی اور پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے, ایون کہ آپ کارپینٹر ہیں, آپ مستری ہیں, آپ مزدور ہیں, میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج کا خالی 12 گھنٹے کا جائزہ لے لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ کی جو صلاحیت ہے وہ کیا کام آئی ہے. یہ آج آپ سب سے سوال ہے. آپ بولتے بہت اچھا ہیں, تو آپ کا بولنا کیا کام آیا دین کے لیے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کا پیسہ کیا کام آیا دین کے لیے؟ آپ کے پاس طاقت ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے, جذبہ ہے, آپ کے پاس پیشن ہے, آپ کے پاس ہمت ہے, آپ کے پاس جرت ہے, آپ کی کیا چیزیں کام آئی ہیں دین کے لیے؟ آپ بتائیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا پورا وقت گزر جاتا ہے, پورا سائیکل ایک پورے 24 آور کا ہمارا گزر جاتا ہے, مگر ہم اس دوران کوئی دین کا کام نہیں کر پائے ہوتے. ہماری کوئی ایسی جو ہمیں اللہ نے نعمت دی, ہم اس نعمت کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کر پائے ہوئے ہوتے. تو کیا پھر کیا؟ جب اب مزید یہ کہ کوئی چل کر آتا ہے ہمیں کہ موقع دینے کے لیے, کوئی مدنی احتیاط دینے کے لیے آتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اسلام آ کر کہتا ہے کہ ذرا چلیے درس میں بیٹھ جائیے, مطلب ہمارے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت دی کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ایک مبلغ پہنچا, نیکی کی دعوت دینے والا چل کر ہمارے دفتر میں, ہمارے گھر میں, ہمارے پاس, ہمارے محلے میں ہمارے پاس چل کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ توفیق ڈالی کہ وہ جا کر آپ سے 2 باتیں کرتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ یار آپ آ جاؤ. اس کے باوجود ہم اس کو بھی لبیک نہیں بولتے. آپ کے پاس ایک چل کر آتا ہے شخص کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, آپ ذرا راہ خدا میں خرچ کر دیں, ہم اس کو بھی لبیک نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ, اس کو بھی ٹال دیتے ہیں. ہمیں نیکی کی دعوت دینے, ایک تو ہم نیکی کی طرف ہے نہیں, نیکی کی طرف چلتے نہیں ہیں, اس پر بھی ہمیں اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی کوئی آتا ہے تب بھی ہم اس کو رفٹ نہیں کراتے اور اس کو خالی بھیج دیتے ہیں, نہ ٹائم دیتے ہیں نہ اپنا پیسہ دیتے ہیں, نہ اپنی کو قابلیت و صلاحیت دیتے ہیں کہ یار میں نہیں نکل سکتا ہوں, میں کمپیوٹر کا ماہر ہوں, میں فلاں کام کا ماہر ہوں, مجھے فلاں کام کا تجربہ بہت ہے, مجھے مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس بہت ہے, مجھے اس چیزوں کا تجربہ بہت ہے, آپ چلے مجھے کوئی کام بتائیں, میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, سنتوں کی خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, کچھ کام تو مجھے بتا دیں, میں گھر بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں, میں وقت دینا چاہتا ہوں. ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. مدرسۃ المدینہ آن لائن, گھر بیٹھ کر قرآن کریم سیکھیں, گھر بیٹھ کر آپ عالم کورس کریں, ہم سے یہ بھی نہیں. گھر بیٹھ کر کورسز کریں, آپ فرض علوم کورس کریں اور دیگر کورسز کریں, ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. 7 دنوں کا نماز کورس, یہ بھی نہیں ہوتا. 12 مدنی کاموں کا کورس جو ہمارا 26 دنوں کا ہے, یہ بھی نہیں ہوتا. تو
अर्ज करने का मकसद ये मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना बड़ा दीन का काम है, इसको करने के लिए लाखों करोड़ों आशिकान रसूल चाहिए होते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक साथ ऐसा एक मतलब कहते ना कि आगे बढ़े कि ये गुनाहों का जो प्रेशर है ना, ये पीछे धकेले इसको। गुनाह ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमें धकेलते चले जा रहे हैं। हम मिलकर नेकियों के साथ आगे बढ़े और गुनाहों को धकेलते हुए हम अंदर चले, इस गुनाहों को पीछे हटाएं। गुनाह हमको पीछे हटा रहे हैं, बुराई हमको पीछे हटा रही हैं। मेहरबानी करें, दुनिया भर में जहां जहां चाहे बंगला ट्रांसमिशन के जरिए हमें सुन रहे हैं, हमें उर्दू ट्रांसमिशन के जरिए सुन रहे हैं, या हमें इंग्लिश ट्रांसमिशन के जरिए सुन रहे हैं, हम सबको सोचना है कि ये जो पूरा एक मतलब के टिनोर हमारा जो 12 घंटे का, 20 घंटे का, 22 घंटे का जो घूमता है, 24 घंटे का जो घूमता है, ये पूरा साइकिल घुमा, इसमें मैंने आज अपने दीन के लिए, सरकार की सुन्नतों के लिए क्या खिदमत अंजाम दी और अब तक नहीं दी, तो अल्लाह ताला से दुआ करे या अल्लाह मुझे भी कबूल फरमा ले। यही एहतसाब और ये सोच दुनियावी कामों के लिए होती है। जो बिजनेसमैन है वो ये सोचता है कि आज मैंने क्या कमाया। अगर मुलाजिम है तो वो अगर एक छुट्टी कर लेगा तो उसके जहन के किसी गोशे में ये होता है कि यार आज मेरे 700 रुपए 800 रुपए, उसने तो अपनी कैलकुलेशन बनाई हुई है ना कि मुझे आज 1000 रुपए कमाने हैं। दीन के लिए ये सोच क्यों नहीं बनती है हमारी? आखिरत की सोच होगी तो दीन के लिए बन जाएगी ना। सही पर असल में वो है ना कि यहाँ मरने की पाबंदी है, वहाँ जीने की पाबंदी है। यहाँ मरना ही मरना है, वहाँ एक बार मर गए तो फिर जो मर के उठेंगे फिर तो जीना ही जीना है, वहाँ मौत तो है ही नहीं। और वहाँ तो सफ़र ही सफ़र है, वहाँ तो पूरा एक बरज़ख का मामला है, फिर आगे का हिसाब किताब का मामला है। तो कब्र आखिरत की तैयारी के लिए यही दुनिया की ज़िंदगी है, जिसमें हमने नेकियां करके अपने रब को राज़ी करना है और बतकाज़ा बशरियत अल्लाह हमें महफूज रखे। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करके उस रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। गुनाहों से तौबा भी कर लेते हैं। आशिकान रसूल, बिलखुसूस बांग्लादेश के जो आशिकान रसूल हैं, उनके लिए मदनी अतियात मुहिम का भी सिलसिला जारी है। और हमारी खुशनसीबी है कि निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु बारी हमारे साथ हैं। ये अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनाते हैं। अमीर अहले सुन्नत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दामन से वाबस्ता करते हैं। आइए दुनिया भर के आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा करता हूँ, अगर आप अब तक किसी पीर कामिल के मुरीद नहीं बने तो आइए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दामन थाम लीजिए। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल हो जाइए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुनाहों से तौबा करने का भी जज्बा मिलेगा, गुनाहों से तौबा करने की इंशाअल्लाह तौफीक भी मिलेगी। अभी भी हम तौबा करेंगे और इसके बाद भी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद बनने की ये बरकत ज़रूर मिलती है कि गुनाह करने पर तौबा करने की तौफीक मिल जाती है, गुनाह करने पर ज़मीर की मलामत हासिल हो जाती है। आइए निगरान शुरा के ज़रिए हम गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदीन में शामिल होते हैं, तौबा भी करते हैं। जो इस्लामी भाई किसी और पीर साहब के मुरीद हैं वो बेअत बरकत कर लें, तालिब बन जाएं। इस तरह अमीर अहले सुन्नत का फैज़ भी मिलता रहेगा और आप अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे। निगरान शुरा से अर्ज़ है कि हमें मुरीद बना दीजिए। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज और रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ गीबत चुगली वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदान आलीशान क़ादरिया रज़ाविया अत्तारिया
میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک سوال آپ کے مدنی پھولوں کے دوران میرے ذہن میں تھا کہ آپ نے جیسے ذہن دیا کہ میری جو بھی صلاحیت ہے، میرا جذبہ ہے، میری جرأت ہے، میرا مال ہے، میری کوئی کوالٹی ہے، میری ایبیلٹی ہے، اس کو میں دین متین کے لیے یوٹیلائز کروں، اور اس کے لیے آپ نے ذہن دیا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اس کا. اب اگر کسی کا آپ کے مدنی پھول سن کر کسی کا ذہن بنا ہے، مدنی چینل، چونکہ ہم مدنی چینل بنگلہ پر بھی ہیں، مدنی چینل اردو پر بھی ہیں، مدنی چینل انگلش پر بھی ہیں، اب اگر کسی کا ذہن بنا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت یا میں نے اپنا مال یا میں نے اپنی ایبیلٹی اس کے لیے دین متین کی خدمت کرنی ہے، دعوت اسلامی کو یہ میں نے دینی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں، کس سے رابطہ کروں گا، کس سے کہوں گا، کس کو بتاؤں گا؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawat-islami.net. اس پر جا کر والنٹری کا ایک آئیکن ہے، اس پر ایک لکھا ہوا ہے، اس پر نشان کلک کریں اور وہاں سے جو راستہ بتا ہے اس راستے پر چلتے چلتے آ جائیں، انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو یہ نہ کر سکے وہاں تک نہ پہنچ سکے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، ٹیلی فون نمبر ان سے رابطہ کریں، میسیجز کر لیں، جو بھی چاہیں کریں، آپ اپنے آپ کو پیش کریں. پیسہ اپنی جگہ پر ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہماری نشریات صبح سے بنگلہ ٹرانسمیشن پر ہی ہم ہیں، کچھ دیر کے لیے اس وقت ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں دیگر ہمارے ٹرانسمیشن پر، کیونکہ اس وقت ہم بنگلہ دیش میں چونکہ ہمیں بہت مدنی کام بھی کرنے ہیں، مدنی چینل بنگلہ چلانا ہے، ہمیں مساجدیں بنانی ہیں، مدارس بنانے ہیں، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ وہاں بنانے ہیں، اور بہت سارے مدنی کام وہاں پر، بہت ساری مجالسیں مزید بنانی ہیں. تو ہمیں کروڑوں اربوں روپے کی حاجت صرف بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے. تو اس کے لیے ہم الحمدللہ صبح سے بیٹھے ہیں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، ہمارے اسلامی بھائی. تو وہاں کے لیے مدنی عطیات وہاں کے لیے کر رہے ہیں، صرف بنگلہ دیش کے لیے کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیشی اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور یہ تو چلیں ٹیلی تھون تو بنگلہ دیش کے لیے، لیکن اوورآل رجب ہے، سب اگر مدنی عطیات اپنے اپنے، دعوت اسلامی کو تو مدنی عطیات دینے ہی چاہیے، اور بلکہ میں تو کہوں کہ جتنے اس وقت دیکھنے سننے والے ہیں نا، ان سب کو چاہیے کہ مدنی عطیات کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں، کیونکہ ایک تعداد ہے جو مدنی عطیات جمع کرنے میں سست واقع ہوتی ہے، یا مطلب یوں سمجھیے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں یار ہم سے نہیں ہوتا، یار ہم سے نہیں مانگا جاتا، ہم سے نہیں، وہ بے عزتی فیل کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. میں آپ کو حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمت الوالی دینی کاموں کے لیے چندے کی عظمت بیان کرتے اور اس معاملے میں شرم محسوس نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے جو فرماتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. یہ ارشاد حفیظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہدی کا. آپ فرماتے ہیں اپنی عزت کچھ نہیں، اللہ اکبر، اپنی عزت کچھ نہیں، اصل عزت دین کی ہے. سبحان اللہ. دین ہی کی جلالت شان سے ہماری شان ہے. کیا بات ہے. وہ عزت کس کام کی؟ جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے. دین کے لیے زبان کھولنے یا ہاتھ پھیلانے سے وقعت یعنی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اپنی عزت کچھ نہیں، اصل عزت تو دین کی ہے. اور دوسرا وہ عزت کس کام کی؟ ارے نہیں یار میں چار ہاتھ میں میری بڑی بات ہے، بڑی عزت ہے، میں نہیں مانگتا بے عزتی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ وہ عزت کس کام کی جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے. اگر اللہ نے آپ کو واقعی عزت دی ہے، واقعی اگر کوئی آپ کی بات سن کر منع نہیں کر سکتا، تو آپ کو تو سب سے زیادہ مدنی عطیات کرنے چاہیے، سب سے زیادہ چندہ مانگنا چاہیے. چندہ دین اور اسلام کی خدمت کے لیے چندہ مانگنا
جس کو ہم اپنی تنظیم اصطلاحات میں مدنی عطیات کہتے ہیں، دین اور اسلام کی خدمت کے لیے چندہ مانگنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام دیتے تھے، صحابہ کرام کی سنت ہے دینا، تو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو بھی نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو دعوت اسلامی یہ تو آپ کے سامنے ہے، تین زبانوں میں نشریات تو بھی ہم بیان ہی کر رہے ہیں کہ یہ سب چل رہی ہے، اور پھر الحمدللہ ہزاروں مساجد اور سینکڑوں جامعۃ المدینہ، تو ہزاروں ہمارے مدرسۃ المدینہ، تو پھر کئی دار المدینہ، تو جناب اس کے لیے آپ آگے بڑھیں تو پھر تجوید و تکفین کی مجالس سے الگ بنی ہوئی ہیں، تو دیگر مجالس الگ بنی ہوئی ہیں، تو اور تربیت گاہیں، مدنی تربیت گاہیں الگ بنی ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا عظیم کام دعوت اسلامی کے ذریعے ہو رہا، مبلغین کی دنیا بھر میں آپ آمد و رفت دیکھیے، اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کو وقت دینے والے، میرا گمان ہے کہ روزانہ کی اگر آپ ایوریج لیں تو دعوت اسلامی کو والنٹری طور پر بھی کم از کم روزانہ لاکھوں اسلام پہ وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، واٹ ایور، مگر وقت دیتے ہیں دعوت اسلامی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سب کا اور ہر ایک کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہمارے لیے یہ توجہ دلائے بھی ہمارے محمد علی بھائی نے کہ آپ بس ذہن بنائیں کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے مدنی عطیات، آپ کے نفلی صدقات، آپ کا فطرہ وغیرہ جو بھی آپ نکالیں گے، آپ نے دعوت اسلامی کو نہیں بھولنا۔ ہاں، اپنے جو بھی حاجت مند، ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں، غریب مستحقین ہیں، ان کو دیں، بالکل دیں، ان کو سب سے پہلے دیں، ان سے جو بچ جائے دعوت اسلامی والے حاضر ہیں، ہمیں بھی مت بھولیے گا، تاکہ ہمیں اپنے اربوں اور کھربوں روپے کے اخراجات کرنے ہیں۔ یہ اخراجات ہماری اپنی سنتوں کی خدمت کے لیے۔ میں ایک جگہ گیا تھا پاکستان کے باہر، وہاں پر مدنی عطیات کی میں نے بات کی مسجد بنانے کے حوالے سے، تو وہاں بڑا ایک عجیب موضوع بنا کہ یہاں پر ہم نے آ کر نماز، مطلب جیسے ہم چلے جائیں گے مسجد بن جائے گی، تو ہم نے کون سا آ کر یہاں اپنے لیے، میری فیملی نے آنا ہے، کسی اور کی فیملی، تو ہم وہاں مدنی عطیات کرنے تھے، ہم نے یہاں کر ہم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر ہم نے بھی پڑھنی ہو تو کیا حرج ہے، لیکن خود اسی محلے میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے، انہی کے بچے پڑھیں گے، انہی کے بچے قرآن پڑھیں گے، انہی کے بچے نمازیں پڑھیں گے، اور انہی کو ہی بھلا ہوگا، انہی کے علاقوں میں اذان کی آوازیں آئیں گی، سب کچھ انہی کے لیے تھا، اور پھر بھی جا کر مدنی عطیات کرنے پڑتے ہیں کہ یار مہربانی کرو اپنے علاقے میں مسجد بناؤ۔ یعنی ایسے دنیا کے، میں بالکل آپ کو کیلکولیٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں، دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں، کئی ایریاز ہیں جن میں ہمارے ان مسلمانوں نے جا کر اپنے گھر تو بنائے مگر اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد نہیں بنائی۔ کئی علاقے میرے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، الحمدللہ وہاں ترغیب دلائی ہے، اور میں اگر مجھے کہنے دیں کہ رات کو ترغیب دلائی تو صبح الحمدللہ مسجد کی جگہ بھی لے لی ہے۔ ایک یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعضوں کا شعور بیدار کرنا پڑتا ہے، ایک تھوڑا سا فیلنگ، احساس دلانا پڑتا ہے کہ ہمیں مسجد بنانی ہے۔ پھر ایک اور میں آپ کو ترغیب دلاؤں گا، میرے تمام تر مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے جو بھی ہمارے عاشقان رسول ہیں، ایک ترغیب میں مزید آپ کو دلاتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جس کو اللہ نے توفیق و وسعت دی ہے، کم از کم ایک مسجد تو آپ ضرور اپنے لیے بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے، آپ کی آل اولاد و نسلوں، ماں باپ کو، جو بھی آپ کے خاندان والے ہیں، سرکار کے صدقے میں ان کو بھی ایصال ثواب، کہ یہاں جب تک نمازیں پڑھی جائیں ان کو ثواب ملتا رہے۔ ایک مسجد اپنے لیے ضرور منتخب کر لیں، کہ اور جو بولے یار مسجد تو نہیں بنتی، لاکھوں لاکھ روپے کی بنتی ہے، ہر شخص ایسا مسلمان ہونا چاہیے جس کا یہ عاشقان رسول جو مسجد بناتے ہیں نا، اس میں آپ کا کم از کم مہینے کا کچھ نہ کچھ مدنی عطیات ہونے چاہیے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، 200 روپے میرے مسجد میں دے دو، یار ایک اینٹ خرید کر دے دو مسجد کے لیے، کہ یہ ایک اینٹ میری طرف سے مسجد میں لگا دینا، یہ ایک مصلی، آج کل ماربل کے مصلی بنتے ہیں، تو ایک مصلی میری طرف سے مسجد میں لگا دینا۔ یہ اتنا بھاری نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں، یعنی کچھ تو ہمارا حصہ ہو
ان مساجد کے اندر یہاں صلاۃ و سلام پڑھے جائیں گے, نمازیں پڑھی جائیں گی, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا, 11ویں ہوگی, 12ویں ہوگی, معراج ہوگا, شب برات ہوگی, اعتکاف ہوگا, قرآن پڑھا جائے گا, اور مدنی قافلے سفر کریں گے, درس و بیان ہوگا, ماشاءاللہ بیانات کا سلسلہ ہوگا, کتنا سنتوں کا دین کا کام ہوگا, اس کا ثواب ہمیں ملے. ہوئے ہوئے مدینہ ہو جائے نا, تو یہ اس طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام اعظم کی حدیث پاک ہے کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جنت میں گھر بنائیے, جنت میں محل بنائیے, اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگ جائیے انشاءاللہ. تو یہ کچھ مدنی عطیات کی میں نے ترغیب دلا دی آپ کو. ماہ رجب المرجب یہ جاری ہے, اور اس میں ایک تعداد ہے جو اپنی زکوٰۃ وغیرہ کی کیلکولیشن آپ کرتے ہیں, تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کو ہرگز نہیں بھولیے گا. ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں, اور کروڑوں روپے کے ہمارے اس معاملے میں اخراجات ہیں. پھر الحمدللہ ہمارے یہاں علاج کا سلسلہ بھی چلتا ہے, جو دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں الحمدللہ, جو اسپیشلی جو ہمارے اجیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ان کی بیماریوں وغیرہ میں بھی دعوت اسلامی کا علاج وغیرہ بھی کرواتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سنتوں کے مدنی کام آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں. یہ سیم جو دعوت اسلامی میں بیان کر رہا ہوں, یہ سمجھے کہ کس کمی بیشی کے ساتھ بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے. تو بنگلہ دیش جو بنگلہ دیش میں نہیں ہے, وہ بنگلہ دیش میں اب قائم کرنا ہے. بہت سارے کام باقی ہیں, بہت سارے کام باقی ہیں, اور کام کرنا ہے, مدنی کام کرنا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے بات ہے مدنی عطیات چاہیے. پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا. آج ہم اپنے علاقے کی ایک مسجد بھی بغیر چندے کے نہیں چلا سکتے. آپ بڑے سے بڑے مالداروں کے علاقوں میں بھی چلے جائیں, ان کے علاقے میں بھی چلنے والی جو مسجد ہے وہ علاقوں کے چندے سے چلتی ہے. امام کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہے, مؤذن و خادم کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہے, مسجد کی بجلی کا بل, پانی کا بل چندے سے دیا جاتا ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے, مطلب 99% اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو. جہاں حکومتیں وغیرہ چلاتی ہیں وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے, تو حکومتیں بھی چلاتی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے وہ لوگوں کے ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں ان کو پھر ریلیجن فنڈ میں الگ کر دیتے ہیں, وہ چلتا ہے. لیکن چلتا لوگوں کے ہی مطلب کہ وہ تعاون سے ہی ہے یہ نظام. تو جب آپ کے ایک علاقے کی ایک مسجد بغیر چندے کے نہیں چلتی, تو وہ دعوت اسلامی جو اس کا کام مدنی کام ہزاروں مساجد میں ہے, اور جو 100 سے زیادہ شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے, تو خود غور کریں کہ جس کے تحت ہزاروں علماء بن رہے ہیں, اور ہزاروں بن گئے, ہزاروں حافظ بن رہے ہیں, ہزاروں بن گئے, مفتی بن رہے ہیں, مفتی بن گئے, مبلغ بن رہے ہیں, مبلغ بن گئے, نیک بن رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے کئی ہمارا حسن زن ہے کہ نیک بن گئے, کئی پار لگ گئے ہوں گے, ہمارا حسن زن ہے. کئیوں کو ان کی عمدہ منزلیں مل گئی ہوں گی, ہمارا حسن زن ہے. الحمدللہ کئیوں کو مدینے کا جنت کا راستہ مل گیا ہوگا, ہمارا حسن زن ہے. اللہ کی رحمت سے, اس کے رحمت پر نظر ہے کہ اس کے راہ پر چلنے والوں کی کمی نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی عظیم تحریک ہے, اس کے ساتھ تو مطلب کہ تن من اور دھن تینوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جانا چاہیے. تن من دھن سب بنگلہ دیش والوں کے سمجھ میں کرنا ہے, تو تن من دھن کیا ہے؟ تن من دھن کیا ہوتا ہے ارمان بھائی؟ تن من دھن کیا ہوتا ہے تھوڑا آپ وضاحت کر دیں بنگلہ میں, جو بھی کر سکیں. الف ثانی بھائی کر دیں, جو بھی اردو میری سمجھ گئے اور وہ بنگلہ میں کر سکتے تو کر دیں. خود سمجھیں. জি তন মন ধন অর্থাৎ তন অর্থাৎ শরীর, মন অর্থাৎ হৃদয়, ধন অর্থাৎ সম্পদ. অর্থাৎ সম্পদ থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, সঠিক মন নিয়েও আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, মানে মন যাতে পরিষ্কার থাকে. আর যদি ধন না থাকে তাহলে শরীরে যত শক্তি কুলায় সেই শক্তি দিয়ে দিনের কাজ করতে হবে, ইসলামের খিদমত করতে হবে. माशाअल्लाह. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. میرا خیال ہے کالز بھی ہیں کافی, ہماری جو آپ لینا چاہیں تو کالز بھی کافی تعداد میں ہیں. جیسے بھی آپ 10-26 ہوئے ابھی پاکستان, اور جہاں جہاں اردو نشریات دیکھتے ہیں, انگلش دیکھتے ہیں, ٹیلی تھون تو الحمدللہ چل ہی رہا ہے, مدنی عطیات تو آتے ہی رہیں گے. ترغیب تو ہم نے دلائی دی ہے کہ یہ
ہاں کہ مدنی احتیاط خاص یونٹ کے علاوہ اگر کچھ کالس ہیں تو دے دیں. اب آپ نے مسجد کی بات کی تو مسجد کے حوالے سے ایک پیغام آیا ہوا ہے زمین دینے کا بنگلہ دیش سے. بوریشال ایک علاقہ ہے, اچھا بوریشال سے, بوریشال سے ایک پیغام آیا ہے کہ 12 شوٹک, اب یہ کیا بنتا ہے ان کی زبان میں, کتنا گز ہے شوٹک؟ اے بھائی 12 شوٹک, 12 شوٹک کتنا ہوتا ہے, یہ کتنا اسکوائر فٹ بنتا ہے؟ پوچھو نا. ہاں بھائی ارمان بھائی, এটা 12 شوٹک কত স্কয়ার ফিট হবে বাপু? الفسانی বাপু کا علاقہ ہے بوریشال. বরিশাল আপনার এরিয়া, গ্রামের বাড়ি 1500 থেকে 2000 স্কয়ার ফিট হবে. 2000 اسکوائر, کتنا؟ 1500 سے 2000, लगभग 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ دی ہے زمین کے لیے, مسجد کے لیے. مسجد کے لیے. ماشاءاللہ. تو ان کا نام پتہ ایڈریس دے دیں. عزیز الحق بھائی ہیں, دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ دینا قبول فرمائے, اور اللہ کریم قبول بھی فرمائے, اور ان کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہاتھوں ہاتھ رسپانس آ رہا ہے, ترغیب دلائی. ہمیں نہیں شرمانا چاہیے, کہنا چاہیے. ابھی آپ نے ترغیب دلائی ایک مسجد کی نیت ہے. اور سب سے ایک اور بات ہے نا, اچھا ابھی بیٹے میں اپنا نا میرا پلوٹ گیا, وہ کچھ بھی نہیں گیا. اگر اللہ قبول کر لے تو ثواب کہاں, ثواب ہی ثواب ہے یار. بولو نا بھائی مدنی احتیاط کرو. آپ کے کہنے سے کوئی مسجد بن جائے گی, مدرسۃ المدینہ بن جائے گا, جامعۃ المدینہ بن جائے گا, تو کیا ہو جائے گا, مدینہ ہو جائے گا یار. 5000 اسکوائر فٹ زیادہ ہے, سوری اچھا 5000 5000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ڈھاکہ فضان مدینہ سے بڑا ہوا. جی جی, یہ 4000 پر ہے. بھائی دیکھیں مل گئی نا جگہ بنگلہ دیش میں. ابھی ہم نے کتنا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہم کو. ماشاءاللہ زبردست ترغیب ہے یہ کہ ابھی چند منٹ ہی گزرے مسجد کے ترغیب پر. اچھا وہ لوگ کئی ایسے آپ کو بھی ملتے ہوں گے, آپ کے بھی تجربات ابھی بھی ملتے ہیں یار, ہم سے لے لو, ہم سے کسی سے بولا نہیں جاتا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ نے نگران شورا کو اتنی عزت سے بھی نوازا ہے, اور ماشاءاللہ اللہ نے مال سے بھی نوازا ہے, لیکن یہ مدنی احتیاط کے لیے کتنی ترغیب دلاتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں تھوڑی سی چند منٹ پہلے ترغیب دلائی, اور ایک اسلامی بھائی نے بوریشال, اگر جو بنگلہ دیش کی لوکیشن سمجھتے ہیں نا تو بوریشال بہت دور ہے, سمندر دریا سے پار ہو کے جانا پڑتا ہے, بوٹ میں جانا پڑتا ہے, اور بہت ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے اس کا. مگر آبادی بھی ہوگی نا, آبادی ہے, بڑا ڈویژن ہے, ڈویژن ہے, اس کے اندر 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں, اور مدنی کام وہاں پر بھی ہو رہا ہے. جگہ ملی نا, جگہ ملی. انشاءاللہ انہوں نے جو جگہ دی ہے انشاءاللہ بنا بھی دیں گے یار. انشاءاللہ. ہاں ایسا تھوڑی بھائی, اگر بنا دیں تو پیغام دیں. بنگلہ بھاشی اسلامی بھائی تو یہ مدینہ ہے نا. ہاں یہ جگہ دی ہے تو بولیں گے میں ٹھیک ہے بنا بھی دوں گا. تو یہ خالی یہ تھوڑی, دنیا میں کئی عاشقان رسول ہے جو شاید ہمیں یہ کہیں گے کہ یار ہماری طرف سے مسجد بنائیں, ہمیں بتائیں, تو مساجد بنیں گے انشاءاللہ. بلکہ ساؤتھ افریقہ کے ایک سفر میں کتنی ساؤتھ افریقہ کی تو ایسی عجیب سا ہوتا کہ وہاں پر مطلب بے جاتا مسجد ہی نہیں ہوتی تھی. میں 2003 جیسا بنگلہ میں پہلی دفعہ 2003 کے آس پاس حاضری ہوئی نا, ساؤتھ افریقہ بھی 2003 میں میری حاضری ہوئی. تو ایسا نہیں مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر, مساجد ہیں. اور وہاں صوفی صاحب ہیں, ڈربن میں صوفی نگر کہلاتا ہے, وہاں صوفی صاحب کا مزار شریف ہے. وہ بگی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی, بگی میں بیٹھ کر وہ مسجد بناتے تھے. ان کی سیرت میں یہ ہے کہ یہ مساجد بنایا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ وہاں صوفی صاحب کے نام سے مساجد ہیں. جب میری بھی وہاں حاضری ہوئی تو دیکھا تو مساجد ہیں مگر بہت کم, اور مسلمانوں کی ٹھیک ٹھاک آبادی ہے وہاں پر. پھر ہم نے مساجد کی آواز لگائی تو وہ ادھر اسلامی بھائی کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ ملے گا نہیں. لگائے 12 مساجد ہوئے. ایک دفعہ صوفی نگر میں مسجد میں بیان تھا تو وہاں 112 نکل گیا منہ سے نا کہ ہم 112 مساجد بنائیں گے. تو یہ الحمدللہ ایسا اسلامی بھائیوں کو پسند آیا, اور وہ بھی مزار شریف کے ساتھ مسجد ہے, تو ایک قبولیت کی گھڑی تھی کہ ماشاءاللہ مساجد بننی شروع ہوئی. آج میرا خیال ہے 45 سے زیادہ مساجد و مدنی مراکز ہمارے یہ 3-4 سال میں ہوا ہے. اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید مجموعی طور پر کروڑوں کی رقم, بلکہ کروڑوں اربوں روپے کی رقم عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کو ساؤتھ افریقہ میں مساجد و مدنی مراکز کے لیے دی ہے, اور بنی ہوئی ہیں, جگہ بن رہی ہیں دنیا بھر میں. اسی طرح یوکے میں بھی دیکھ کر آئے ماشاءاللہ, یورپ کے کئی ممالک میں ابھی ترکیبیں بنی ہے. اس وقت امریکہ کے اندر مدنی مراکز بن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ مساجد بنانی ہے. کولمبو کے اندر مساجد کا تھا, وہاں الحمدللہ شروع ہوا. ابھی ایک مسجد کا سنا ہے حال میں افتتاح ہونے والا ہے کولمبو کے اندر. تو یوں مساجد بنانی ہے اور مساجد بنانی ہے. خود مطلب یوں سمجھیے کہ اگر میرے دل سے پوچھو تو اللہ ہمیں, جب تک اللہ نے ہمارے نصیب میں
सांस से वो ज़िंदगी रखी और हमसे काम ले ले। अल्लाह करे कि 1,26,000 मसाजिद बनाकर दुनिया से जाऊँ। अल्लाह करे 1,26,000 मसाजिद दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह तौफीक दे बनाकर दुनिया से जाऊँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है मसाजिद बने, उसमें मजबूत इमाम हो और खूब दीन की खिदमत हो। मुसल्ला ये जो है ना, ये मिंबर और मेहराब जिसको कहते हैं, ये वो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुसलमानों की इस्लाह होती है। वहाँ पर मजबूत और बेहतरीन और एक आशिक रसूल अगर इमाम हो ना, और वो लोगों की हाजत और ज़रूरतें और इनके दुनियावी और उखरवी मसाइल का हल अपने मिंबर और मेहराब से देता रहे, तो मदीना मदीना हो जाए। वो मस्जिद इनके पूरे महल्ले को काफ़ी हो जाएगी यार, वो एक इमाम काफ़ी हो जाएगा, इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। साहब मसाजिद बनाने का फरमा रहे हैं, बिलफर्ज अभी कोई ऐसे नाजरीन में हमारे साथ सुन रहे हो कि उनका ये ज़हन हो कि मस्जिद तो हमें इमाम दावत इस्लामी दे दे, तो क्या हम दे सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैक वक्त 4 से 5 इमामत कोर्स चल रहे होते हैं माशाअल्लाह, बल्कि इससे ज़्यादा चलते हैं और दुनिया के 1 से ज़्यादा मुल्कों में चल रहे होते हैं। हमारी नीयत है, हमारी कोशिश है, हमने जहन बनाया है, हमने मुशावरतें की हैं, हमारे माशाल्लाह शोबे बने हुए हैं कि हम जहन ये रखते हैं अल्लाह ताला ऐसे असबाब और ऐसे मामलात हमारे साथ हो जाएं, हम जहन ये रखते हैं कि दुनिया के किसी खित्ते से भी आवाज़ आए ना, इमाम चाहिए, दावत इस्लामी इमाम दे दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम इमाम दे दें। आपकी तरगीब पर बांग्लादेश में इमामत कोर्स शुरू हुआ, अल्लाह की रहमत से 50 से ज़्यादा इस्लामी भाई इमामत कोर्स अभी करके फारिग हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और ये चलना चाहिए। अभी एक शवाल में फिर शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चिटागोंग शहर से एक पैगाम आ गया मस्जिद के हवाले से ही। क्या बात है भाई, जाग रहे हैं सब बांग्लादेश वाले। चिटागोंग शहर में 5600 स्क्वायर फीट, माशाअल्लाह 5600 स्क्वायर फीट की जगह इस्लामी ने दी है मस्जिद मदरसे की दावत इस्लामी। माशाअल्लाह, अल्लाह कमाल बेका प्रोग्राम आया माशाअल्लाह। अच्छा, अब जब भी मस्जिद की या इस तरह की कोई भी दावत इस्लामी को प्रॉपर्टी मिले, ए आशिकान रसूल दावत इस्लामी वालों तवज्जो से सुनिए, दावत इस्लामी को जब भी दुनिया भर में कहीं भी कोई ज़मीन को प्रॉपर्टी इमलाक जिसे हम कहते हैं वो मिले, वो हमने लेनी है दावत इस्लामी के तरीक़ेकार के मुताबिक। जो हमारी वफ़ इमलाक की मजलिस बनी हुई है उसके ज़रिए हमें लेना होता है, ताकि इसके शरई और कानूनी तकाज़े पूरे कर कर हम वो जगह लें, ताकि वहाँ मस्जिद और मदरसा या जामियातुल मदीना, मस्जिद मदीना या जो भी बनाना हो वो कानूनी तौर पर भी दुरुस्त हो, शरई तौर पर भी दुरुस्त हो, हर तरह से वो दुरुस्त होना चाहिए। इसलिए हमारा बाकायदा दावत इस्लामी का शोबा बना हुआ है जो इन तमाम तर मामलात को देखते हैं, फिर उसकी अप्रूवल देते हैं, फिर उसको लिया जाता है, ताकि हम जब भी काम करें हमें सवाब मिले और सवाब मिले। ये याद रखिएगा। सभी तो लाइन लग गई है शायद, कोई मतलब आपने किस दर्द से कहा है, अभी तीसरा मैसेज फिर आ गया। क्या बात। अनवारा इलाका है चिटागोंग का, वहाँ पर भी एक इस्लामी भाई ने कहा है कि 7000 स्क्वायर फीट जगह है, अल्लाह अकबर, 5920 तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट जगह है, वो भी मदरसे के लिए देने का उन्होंने। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी इस देने को कबूल करे और आप सबकी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यहाँ ये भी एक बात हो जाए कि नियतें वगैरह करने के मामले में पहले शरीय रहनुमाई ले लें, फिर ही नियत वगैरह करें। जो भी नियतें कर रहे हैं मैंने कहा ना शरीय रहनुमाई के लिए तो मैंने वफ़ इमलाक की मंजिस का अर्ज़ कर दिया है कि वो सारे जो इसके तकाज़े हैं शरई या कानूनी, वो फिर मुशावरतें करके इसको पूरा करें, फ़ौरन रब्ता कर लें। चले कुछ कॉल्स दे दें, फिर हम सिर्फ बांग्लादेश की तरफ चलें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम सगे अत्तार मोहम्मद सदर रज़ा अत्तारी गफ़रल्लाहुल बारी की जानिब से बांग्लादेश मदनी अतियात मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम आशिकान रसूल की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुनव्वरा में नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की तरफ बाब बकी की सिमत हाजिर हूँ। एक तरफ गुंबद खजरा की बहारें हैं और दूसरी तरफ जन्नतुल बकी के नज़ारे। यहाँ हाजिर रहते हुए उन तमाम आशिकान रसूल के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने बांग्लादेश के मदनी अतियात में इजाफ़े के लिए अपना हिस्सा जमा करवाया और जो अभी जमा करवाएंगे। अल्लाह ताला सबको दिन दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें नसीब फरमाए, राहतें नसीब फरमाए, आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए
रब करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार नूर बार की बार बार हाज़रियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बाबरकत ज़िंदगी मुकद्दर फरमाए और अपने करीम व रहीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन तमाम आशिकान रसूल की दुनिया व आखिरत बेहतर बनाए, यहाँ भी इज़्ज़त नसीब फरमाए, क़यामत के दिन भी इज़्ज़त मुकद्दर फरमाए। अल्लाह ताला माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू निस्बत हर चीज़ में बरकतें अता फरमाए, हर तरह की आफत व बलियात और मुसाइब व आलाम से महफूज रखे, अमन सुकून और सलामती वाली ज़िंदगी मुकद्दर फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पहलू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक मौका पर अपने घर का आधा माल राह खुदा में पेश किया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक से ज़ायद मरतबा अपने घर का पूरा माल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए पेश किया। तो जुमला आशिकान रसूल की खिदमत में मदनी इल्तिजा पेश करूँगा कि बढ़ चढ़ कर बांग्लादेश के मदनी कामों में मज़ीद निखार लाने के लिए अपने मदनी अतियात दावत इस्लामी को पेश कीजिए। और क्या ही अच्छा हो कि कम अज़ कम 1 यूनिट 5000 टका, ये तो लाजमी और लाजमी बांग्लादेश के मदनी कामों की तरवीज व इशाअत के लिए मज़ीद तरक्की के लिए फ़ुक़राउल मदीना अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, इनमें नेकी की दावत की मज़ीद धूमें मचाने के लिए पेश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीना हो गया, मदीने से कॉल आ गई। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ढेरों ढेर दुआओं से आपने नवाजा और नेकी की दावत भी दी। अल्लाह करीम आपकी दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। कॉल चलाइए। মোহাম্মদ মোশাররফ তারি হবিগঞ্জ থেকে। আমার স্ত্রী ওনার কাছে টাকা না থাকার কারণে ওনার হাতে একটা আংটি ছিল, সেটা দাওয়াত ইসলামের টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে দান করছেন। আপনারা ওনার জন্য দোয়া করতেন যাতে ওনার জায়েজ দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टका नहीं था तो अपने घर की मतलब इस्लामी बहनों की उन्होंने अपना जेवर देकर टेलीथॉन के लिए दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस तरह से अल्लाह की राह में देने वाले हैं यार। जी कॉल चलाइए। সৈয়দপুর শহর থেকে মোহাম্মদ আশফাক আলম আত্তারি বলছি। আমি 26 ইউনিট আর 3 ইউনিট 29 ইউনিট দিব। আমার কিছু পেরেশানি আর সমস্যা আছে। নিগরানি সুরার কাছে আমার অনুরোধ, আমার জন্য দোয়া করিবেন। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आपके जानो माल इज़्ज़त आबरू दीन व ईमान रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, घर बार में अल्लाह बरकत दे, तमाम देने वालों को अल्लाह ताला बरकत दे। ये दुआएं तमाम देने वालों के हक़ में कबूल फरमाएं। जी कॉल चलाइए। আমি মিনাজ আল মাহমুদ মিনাজ বলতেছি। আমার মা নাই, আমার মায়ের নামে আমি 5টা ইউনিট আমি দান করলাম। দোয়া করবেন আমার মায়ের জন্য। अल्लाह कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए। कितने? 5 यूनिट माशाअल्लाह। माँ नहीं है, माँ के मकसद इसाले सवाब के लिए, अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए। अच्छा, वालिदा के इसाले सवाब के लिए। एक और इलाका है सब बांग्लादेश का, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं मेमन सिंह, ढाका से करीब एक इलाका है डिस्ट्रिक्ट मेमन सिंह। वहाँ से मैसेज आया है कि एक नूरुल इस्लाम भाई है, वो मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बांग्लादेश में तो मस्जिद बनाने की जगह है भाई। बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों, मदीना उग रहा है। अब ये कि बांग्लादेश में जो इस्लामी भाई मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, तो मस्जिद बनाने के लिए रकम भी तो दें। अब वो ये मतलब कि फ़ुक़राउल मदीना ये जगह लेकर मस्जिद बनाएंगे कैसे? तो मेरी मदनी इल्तिजा है कि मस्जिद बनाने की जगह भी दें और मस्जिद बनाने के लिए मदनी अतियात भी दें, रकम भी दें। ये इसको क्या बोलेंगे बांग्ला में, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? इन्होंने उर्दू में सुनकर ही दे दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल टाइम देखिए। और दूसरा, उर्दू में मुसलसल चल रहा है और उसके बावजूद ऐसे ऐसे इलाके के जहाँ बाज़ाहिर इतने ज़िम्मेदारान नहीं है और माशाल्लाह रिटर्न कैसा आ रहा है।
एक तो होता है ना कि कोई पहले की कॉल आई हुई है, कब की, ये हाथों हाथ अभी सुना है और हाथों हाथ उन इलाकों में देखा भी जा रहा है और रिप्लाई भी मिल रहा है। अल्लाह की रहमत है। जी क्या फरमा रहे हैं? अल-सानी भाई कुछ फरमा रहे थे। জি, যে সকল ইসলামী ভাইরা মসজিদে জায়গা দিচ্ছেন, নিগরানি শুরা ইরশাদ করছেন যে যেহেতু মসজিদে জায়গাও দিচ্ছেন তো মসজিদ বানানোর টাকাও দেন, না হলে কিভাবে হবে মসজিদ। মসজিদ বানানোর জন্য যে টাকা পয়সা দরকার সেগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা দিব এবং মসজিদ তৈরি করব ইনশাআল্লাহ তাআলা, সকলে মিলে ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামীকে সহযোগিতা করব। এখনো সময় রয়েছে, আরো কিছুক্ষণ সময় আমরা রয়েছি, এখন সময় যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ দিতে পারেন, পরেও দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা, যখন ইচ্ছা তখন দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। और कॉलेज लेने कुछ कॉलेज लेते ये मजा आ गया मोहम्मद अली का तो। कॉलेज भी हैं, मदनी कामों के मनाजिल भी हैं। মঈনুদ্দিন করিমি, আপনারা যে কাজ করতেছেন আজকে টেলিটুনের ইউনিটের যে সংগ্রহ করতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেন কবুল করেন, আমাদের দান খয়রাতকে যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আমিও 12 ইউনিট ইনশাআল্লাহ তাআলা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি নিছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই দানকেও কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को 12 यूनिट। अच्छा, मैं एक मदनी इल्तिजा और करूं, जितनी भी फैमिलीज सुन रही हैं इस वक्त, अब सारे ना नियत करो कि एक मस्जिद हमारी फैमिली की तरफ से हम बड़ा बनाएंगे। जबरदस्त मदनी फूल है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये भाई बेटे, मियाँ बीवी, माँ बाप, ये मतलब 2 2 4 5 6 जो भी हो, मिलकर कोई एक मस्जिद बनाने की कोई जैसे नियत करें। अल्लाह ताला ने वसअत दी है तो हिम्मत करें कि मतलब हम बनाएंगे। ऐसे कई घर होंगे, मतलब अगर मैं मुबालगा ना हो तो शायद इस वक्त हो सकता है कि मदनी चैनल पर हजारों ऐसे शायद फैमिलीज, घर वाले बैठे हुए हों जो ये काम कर सकते हो। मैं नहीं कहता सब कर सकेंगे, सबका तो मैंने कह दिया ना कि भाई आप मिलकर एक नियत कर ले कि अपने घर से 12 ईंटें फला मस्जिद में दे आना, 1 ईंट मेरी तरफ से 1 ईंट की तरफ से, मदीना मगर ऐसे भी होंगे कि जो ये ज़हन बनाए कि यार 2-4 लाख तुम दे दो, 2-4 लाख मैं देता हूँ, 2-4 लाख ये मिलकर करते हैं। मस्जिद बनती है, जगह वगैरह लेकर तकरीबन 1-2 साल लग जाते हैं ना बनने में, तो या 1-2 साल में इतनी पेमेंट हम अरेंज कर लेंगे और ये मस्जिद हमारी अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगी। ऐसी फैमिलीज नियत करें कि अब ये जो बना रहे ना, इसकी नियत ये करें कि ये हम सब के इस साले सवाब के लिए, यानी हमें अब भी सवाब मिले, जब वहाँ इबादत तो होगा, नियत का भी अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिलेगा, और जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, हमारे पीछे जब तक उस मस्जिद में इबादत और नेकी के काम होते रहेंगे हमें सवाब मिलता रहेगा। ऐसी मतलब कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और मरने के बाद की प्लानिंग दे रहा हूँ। अकाउंट चलता है, हाँ, अपना मतलब वो चलता रहेगा हिसाब किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बंदा दुनिया से जाता है उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, 3 बाकी रहते हैं। अल इल्म युंतफ़अु बिही, इल्म जिससे लोग नफ़ा पा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जामिअतुल मदीना है, मस्जिदुल मदीना है, उसमें इल्म सिखा दिया मदनी काफ़िले के ज़रिए से, अब लोग नफ़ा पा रहे हैं। इल्म अल इल्म युंतफ़अु बिही, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जा रहा है, इसका अजर मरने के बाद मिलेगा। सदक़तुन जारियतुन, सदका जारिया को ऐसा कर दिया जो मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, पानी का कुआं खुदवा दिया किसी जगह पर, या दरख्त लगवा दिया, तो उसका भी अजर व सवाब मिलता रहेगा। और अल वलदुस सालिहु यदउ लहु, नेक औलाद जो पीछे छोड़ी, ये भी जो नेक अमाल करती रहेगी, इसका सवाब वालिदैन को कब्र के अंदर भी मिलता रहेगा। हिम्मत करें, अल्लाह करीम हमें तौफीक अता करे। मेरा ये मदनी गुलदस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो भी बयान किया ये मदनी गुलदस्ता, ये नेकी की दावत पर, ये सोशल मीडिया पर भी अल्लाह ने चाहा तो अगर ये चलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो इसके साथ हमारे वो कुछ कांटेक्ट भी हों कि अगर बनाना चाहें। दावत इस्लामी की अपनी खुद्दामुल मसाजिद बनी हुई है जो मसाजिद बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल के तहत रोज़ाना की 2 मसाजिद बनने की हमारी एवरेज है। इस मदनी माहौल के ज़ेरे साया 2 मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीरात का सिलसिला
बनने का सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह की करो रहमत है, मसाजिद बननी चाहिए और मसाजिद आबाद होनी चाहिए, मुबल्लिगीन मदनी काम करें, दर्स व बयान, मदनी काफ़िले, मुख्तलिफ कोर्सेज़ के ज़रिए, और जितने भी हमारे मतलब ख़ास तौर पर मैं अपने दावत इस्लामी से वाबस्ता आइम्मा इस्लामी भाई, इमाम इस्लामी भाई, इनको अर्ज़ करूँगा कि अपनी मस्जिद में जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं उस मस्जिद को हर वक्त हत्तल इम्कान आबाद रखने की कोशिश करें, नमाजियों से आबाद रखें, दर्स व बयान से आबाद रखें, मदनी काफ़िलों से आबाद रखें, नेकी की दावत से आबाद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दुनिया से जाएंगे, हमारी कब्र भी आबाद रहेगी। बाज़ ऐसे इस्लामी पर मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने वसीयत की हुई है कि हमारे जाने के बाद बच्चे जो है ना वो बना देंगे मस्जिद, तो ये ठीक है? अपनी ज़िंदगी में अल्लाह करे बनाएं बच्चों को। बच्चे क्या बनाते हैं? बच्चे दुनिया में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक भी मिल जाए, मिलती होगी, नसीब वाले भी होते हैं ऐसे, मगर अपनी जीते जी कर दें भाई। अभी जीते जी आप नहीं बना पा रहे हैं, जो काम आपसे नहीं हो रहा है वो काम आपकी औलाद से करवाने के चक्कर में आप, वल्लाहु आलम। हमारे कमाल भाई का पैगाम आया है कि माशाअल्लाह निगरान शुरा की तरगीब पर मसाजिद तो मिल रही हैं और जगह मिल रही हैं, और भी मसाजिद हमें मिल रही हैं। एक इमामत कोर्स हुआ, उससे तो इमाम मिले। तो कमाल भाई कह रहे हैं कि निगरान शुरा की मुबारक ज़बान से ऐलान हो जाए कि शवाल से बांग्लादेश में दोबारा इमामत कोर्स शुरू कर रहे हैं। माशाअल्लाह, शवाल मुकर्रम से एक बार फिर बांग्लादेश में इमामत कोर्स शुरू हो रहा है। तो इसके लिए अपने ज़िम्मेदारान से रब्ता करें और ज़्यादा तादाद में इमामत कोर्स की तरफ आएँ। इसके पूरा तरीक़ेकार टेस्ट वगैरह है और फिर इमामत कोर्स करवाया जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स होने के बाद कोशिश हो कि इमाम भी लग जाएं तो एक बड़ा सुथरा, पाक, साफ और बड़ा उम्दा रिज़्क़ हलाल है कि उसकी जो उजरत मिलती है, इमामत की उजरत भी जायज़ है। उसको शरीयत के तकाजे पूरे करके अगर इमामत करेगा तो इंशाअल्लाह उसको बड़ी साफ़ सुथरी पाकीज़ा रोज़ी का भी उसका इंतज़ाम हो जाएगा। कॉल्स लेते हैं जी, कॉल्स के साथ साथ ऐसा कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। दिनाजपुर एक शहर है बांग्लादेश का, सैयदपुर से करीब है, वहाँ के MP, इट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने 12 यूनिट देने का कहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस पेशकश को भी कबूल फरमाए। और 18 यूनिट सैयदपुर के ही एक कोई इस्लामी बहन है, वो उन्होंने जमा करवा दी हैं 18 यूनिट, उसकी रकम जमा करवा दी है। रात का वहाँ स्विच ज़्यादा ऑन हो जाता है। यही देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है ये था कि इसी तरह ढाका से भी ढाका से भी एक पैगाम है मस्जिद के हवाले से। ढाका से भी एक पैगाम मस्जिद के हवाले से इंशाल्लाह कॉल सेंटर से कुछ प्ले हो जाएगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, और देखें भाई ढूंढे कुछ बहुत कुछ है, वीडियो कॉल কাবিলা থেকে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানা মশহুর দরবার জাহাদিয়া মুজাদ্দিদিয়া দরবার শরীফের পীর সাহেব কেবলা পীর তরিকত মোহাম্মদ আব্দুল বারি জাহাদি সাহেব, ওনার দরবারে ওনার কদমে আমরা হাজিরা দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের সকল কাজে উনি সমর্থন জানিয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন। আমির আহলে সুন্নতের দোয়া শুনে তিনি খুশি হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাওয়াত ইসলামের সকল জায়েজ নেক কাজের জন্য তিনি 10 ইউনিট প্রদান করেছেন। মোবাইলের দাওয়াত ইসলামের ইনফরাদি কোশিশের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ ওনার ঘরে কোনো চ্যানেল ডিশ লাইন নাই। আলহামদুলিল্লাহ বলার সাথে সাথে উনি মাদানী চ্যানেল বাংলা এবং উর্দু পার্সোনাল ডিশ ছাতা লাগিয়ে তিনি লাগানোর নিয়ত করেছেন এবং লাগিয়ে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। पता समझ में नहीं आया, मजा आ रहा, कोई अच्छा ही आया होगा। साहब अमीर अहले सुन्नत की जो बंगला में जो दुआ थी, दुआ का पैकेज जो चलाया था कुछ देर पहले जब अब्दुल हबीब भाई मौजूद थे, तो उस दुआ को देखकर इन्होंने जो है वो 10 यूनिट दावत इस्लामी पीर साहब हैं खुद कोमिला में और बता रहे हैं वो टीवी और वो नहीं लगाते अपने घर में, लेकिन मदनी चैनल के लिए वहाँ छाता कहते हैं डिश को, छाता लगाया डिश और वो देखते हैं। और माशाल्लाह पीर साहब ने इनमें छतरी बोलते हैं, छतरी या छाता, अच्छा यहाँ वैसे ही छतरी को छाता कहते हैं, छतरी को छाता बोलते हैं। तो 10 यूनिट पीर साहब ने खुद दिए हैं अमीर अहले सुन्नत की दुआ। चले अल्लाह करे कि इस 10 यूनिट की तो बरकतें मिलेंगी और अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। बहुत सारे वीडियो कॉल्स भी हैं, कॉल चल ही रही हैं तो कुछ वीडियो कॉल्स भी दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। तब आप आता है तो कुछ होता है ना। चलें खुश हो जाए। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি। কিছুদিন আগে মাদানী চ্যানেল বাংলা দেখতেছিলাম, তখন দেখতেছিলাম যে একটি প্রোগ্রাম চলতেছে টেলিথন। সেই প্রোগ্রামে দেখতে পারলাম যে মাদানী চ্যানেল কালেকশন হচ্ছে, মাদানী চ্যানেলে কালেকশন হচ্ছে দাওয়াতে ইসলাম বিভিন্ন কাজে পরিচালনার জন্য। তো আমি সেই প্রোগ্রামটা দেখে চিন্তা করলাম যে এটা কি, আমি বুঝতে পারলাম না।
পরে আমার এক ইসলামী ভাইকে ফোন দিলাম যে ভাই এই ইউনিট সিস্টেমটা কি, তখন উনি আমাকে বুঝায় বললেন। তারপরের দিন রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে বাংলা মাদানী চ্যানেলে সেই প্রোগ্রামটি টেলিথন প্রোগ্রামটি চলতেছে। ওই প্রোগ্রাম থেকেই এক ইসলামী ভাই আমাকে প্রশ্ন করলেন যে রফিক ভাই আপনি কত ইউনিট মাদানী ফান্ডে দিবেন, দাওয়াত ইসলামকে দিবেন? তখন আমার বাচ্চার মা বললেন যে 4 ইউনিট। তখন আমি চিন্তা করলাম আমার বাচ্চার মায়ের 4 ইউনিট বলছে, আমি আরো 2 ইউনিট বাড়িয়ে বলি। তখন আমি নিয়ত করলাম যে ভাই আমি 6 ইউনিট দিব। তারপরে দেখি আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়, জিনিসটা আমি স্বপ্নে দেখলাম। তারপরে নিয়ত করলাম যে ইনশাআল্লাহ আমি দাওয়াত ইসলামকে 6 ইউনিট দিব। তো আমি খুবই ভাগ্যবান যে মাদানী চ্যানেল দেখতে গিয়ে, এত ভালো প্রোগ্রাম দেখতে গিয়ে ইসলামের খেদমতে আমি এই টাকা দেওয়ার সৌভাগ্যবান হতে পেরেছি। তো এখন থেকে নিয়ত করছি আমি এবং আমার বাচ্চার মা মিলে এই 6 ইউনিট টাকা পরিশোধ করব। अच्छा ये क्या एक मदनी बार है। टेलीथॉन तो हुआ ही नहीं था, उर्दू वाली टेलीथॉन को देखे नहीं, इन्होंने जिस टेलीथॉन से पहले जब बात चल रही थी बंगला टेलीथॉन की, तो ख्वाब में देखा था कि कोई इस तरह का कोई बंगला चैनल पे कोई सिलसिला हो रहा है, कोई टेलीथॉन हो रहा है, तो कोई यूनिट जमा हो रहे हैं। तो उनको समझ में आया नहीं कि यूनिट है क्या, क्या टेलीथॉन है, ये होता क्या है। किसी से उन्होंने पूछा ये भाई टेलीथॉन ये यूनिट्स क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि यार ये यूनिट्स हैं, ये टेलीथॉन हो रहा है और इस तारीख को होने जा रहा है। तो उन्होंने कोई नीयत नहीं की। फिर का उसी रात दूसरी रात फिर ख्वाब में देखा कि टेलीथॉन हो रहा है। किसी ने फिर मुझसे सवाल किया, हाँ भाई आप कितना यूनिट दे रहे हो? तो कह रहा मैंने टेलीथॉन में नियत कर ली कि मैं ख्वाब में कि मैं 6 यूनिट दूंगा। फिर सुबह उठा तो घर वालों को बताया, तो फिर वो 6 यूनिट की नियत की है उन्होंने। तो ख्वाब में तो चलो नियत की, हकीकत में मिला नहीं मिला। ये जो जगह है ये फैजान मदीना आकर शायद इन्होंने दे दिया होगा, दे दिया होगा। ये इज़हार जो जागते में किया ना, ये जो इज़हार माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए प्यारे अभी के सदक़े में, और तमाम देने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बरकतें और बहरें ऐसे जा रहे हैं कि वो टाइम बढ़ा दें, टाइम बढ़ा दें। तो माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ जो दिगर जितने भी मदनी चैनल के नाजरीन हैं दुनिया भर में, मदनी चैनल उर्दू, इंग्लिश, बंगला, यूँ तो मदनी चैनल बंगला के लिए ख़ास था कि बांग्लादेश की टेलीथॉन के हिसाब से, लेकिन क्या है माशाल्लाह निगरान शुरा ने वक्त अता फरमाया है, और जब निगरान शुरा ने वक्त अता फरमा दिया तो मदनी फूल मिल रहे हैं अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में। बनाओ बस, मसाजिद बनाएं, मदनी कामों को भी दें और खूब खूब करें। पैसा यहाँ खर्च कर दें, मरने के बाद खर्च नहीं कर सकेंगे। मिल गया बाकी आपने फरमाया कर दें, मरने के बाद नहीं कर सकेंगे खर्च, कर दें। क्या बात, हिम्मत करके कर दें, अल्लाह की राह में कर दें। उन कलाम सुनाए, क्या बात, सुभान अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने राहत, बरसता नहीं देख कर अपने राहत, बरसता नहीं देख कर अपने राहत, तो पर भी
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکانے میرے بنگلہ باشی اسلامی بھائیوں کچھ آپ ہی ارشاد فرمائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نہیں چلے گئے الف ثانی بھائی، ارمان بھائی، جانا گانجے میں تو بیٹری ماشاءاللہ چارج ہوئی ہے. واہ اچین وہاں 12 بج رہے ہیں نا. ابھی گو ماشتے سے کیا نا الف ثانی بھائی گو ماشتے سے یہ ایسے تو صبح بات نہیں کر رہے تھے جب میں بیٹھا ہوا تھا صبح 9 بجے جیسے ابھی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. رات سگنل آ رہے ہیں. جی آپ فرمائیے کچھ. اب آپ ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں سے مدنی پھول آپ کی طرف سے ملیں, دنیا بھر کے اسلامی بھائی آپ کو بھی سنیں. آپ کا مائک میوٹ تو نہیں؟ کوئی 2 کالز ہیں, اگر کالز پہلے چلا دیں. 2 جی مدینہ تو دنیا بھر کے اسلامی بھائی آپ کو بھی سنیں, ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کے مدنی پھول. تھک تو نہیں گئے آپ؟ نہیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے, تھک تو نہیں گئے آدمی, تھک تو جاتا ہے. یہ نہیں, یہ سوال واپس لیتا ہوں, باپا نے تربیت کی ہے, یہ پوچھنا نہیں چاہیے. یاد آ گیا. اب یہ تو ویسے بھی رونگ نمبر لگتے رہتے ہیں بھائی. اللہ خیر فرمائے. یہ کچھ آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. عرض کرتا چلوں দর্শক বিন্দুদেরকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এটা খুশ নসিব, আমাদের নসিব ভালো যে নিগরানীশ্বর আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এতক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে রয়েছেন, মাদানী ফুল দিয়েছেন. আর বাংলা মাদানী চ্যানেল, উর্দু মাদানী চ্যানেল, ইংলিশ মাদানী চ্যানেলের মধ্যে এখন এই অনুষ্ঠান চলছে. তো সকলেই আমরা খুশ নসিবই যে নিগরানীশ্বর আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আর এখনো রয়েছেন আমাদের মাঝে. দোয়াও করবেন আশা করি আমাদের জন্য. বিশেষ করে সবচেয়ে আমরা আশা করেছিলাম যে আমির সুন্নাত আমাদের সাথে চলে আসবেন, ইনশাআল্লাহ হয়তো এই আশা পূরণ হয়নি, ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামীতে পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা. তো সকাল থেকে এই পর্যন্ত আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আলহামদুলিল্লাহ. এখনো অসংখ্য কলস আমাদের কাছে রয়েছে, SMS রয়েছে আমার কাছে, অনেকগুলো SMS চলে আসছে যেগুলো শোনাতে পারিনি, বলতে পারিনি. অনেক নিয়ত আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ, আরো আশা করি নিয়ত আসতে থাকবে. নিগরানীশ্বর আমাদের সাথে রয়েছে মাশাআল্লাহ. মসজিদের নিয়ত এসেছে, জায়গার নিয়ত এসেছে, এরপরে ইউনিটের নিয়ত এসেছে. বিশেষ করে নিগরানীশ্বরের কাছে আরজ করবো যে আমাদের MCB যে ক্যামেরাম্যান বাংলাদেশে, এনাদের পক্ষ থেকে 1 ইউনিট নিয়ত এখন আমার কাছে মেসেজ করেছে যে এনারা দিতে চাচ্ছে 1 ইউনিট. এজন্য এনার জন্য দোয়া করে দিবেন যে MCB कैमरामैन जो इस्लामी भाई है, इन लोग नियत किया निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि 1 यूनिट इन लोग जमा करके देंगे. माशाअल्लाह, ये सबको देना चाहिए. अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को कबूल करे. 1 यूनिट तो दूर की बात, अगर 1 टका भी कोई देना तो भी मदीना मदीना अल्लाह करीम किसका कबूल फरमा ले, वो रहमत वाला है. और नीयत की बड़ी इसमें बात होती है कि अल्लाह ताला हमें नीयतों का इखलास अता फरमाए कि हम जो भी अमल करें उसकी रज़ा के लिए करें, उसको राज़ी करने के लिए करें और सवाब कमाने के लिए करें. वाह करने के लिए ना करें. हमें वाह मिले या ना मिले, हमें सवाब मिलना चाहिए अल्लाह की बारगाह से. माशाअल्लाह. वैसे माशाअल्लाह आपके बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो भी कह सकते हैं कि शायद इनके लिए भी ये एक नई चीज़ है टेलीथॉन. तो बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है. मैं तो दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को दावत दूंगा कि बांग्लादेश और इस तरह के और कई ममालिक हैं जिनमें दावत इस्लामी के मदनी काम को बढ़ाने के लिए आपको ताउन अपना करना भी चाहिए और ताउन आपका
بڑھانا بھی چاہیے. بنگلہ دیش میں کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جنہیں بنگلہ دیش میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں مدنی کام بڑھانے کے لیے اپنا تعاون بڑھانا چاہیے. وقت بھی دیں, اپنی صلاحیتیں بھی دیں اور اپنے مدنی عطیات بھی دیں. بنگلہ دیش کا ذکر چل رہا ہے تو مجھے پہلے بھی یہ بتایا تھا, ابھی دوبارہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے رہا ہے. کچھ بتائیں گے؟ بنگلہ دیش سے رہا ہے. کچھ عزیز و اقارب ہیں پیچھے بھی ہیں, اب بھی ہیں, اور ابھی ترغیب بھی دلائی ہے, وہ دیکھیں بھی, حصہ بھی ملائیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ کالز ہے تو اگر وہ چلا دیں تو اور اچھا ہو جائے گا, تھوڑی سی انرجی اور آ جائے گی. پھر میرے پاس بھی کال آئی ہے. کال سے پہلے میں نگران شورا سے بھی عرض کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہوں کہ ابھی مساجد بنانے کی جو ترغیب دلائی, مجھے ایک میسیج آیا, انشاءاللہ وہ ابھی کال چلے گی, ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک مسجد بنا سکتے ہیں. ایک تو بہت امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, ایک مڈل کلاس جو ہے نا, مڈل کلاس یہ بھی اپنا چھوٹا موٹا پلاٹ لے کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ مکان بنا لیتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اپنا مکان بنا لیتے ہیں لیکن اپنا گھر بنا لیا, اللہ کا گھر نہیں بنایا. تو واقعی اگر مڈل کلاس فیملی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اگر بناتی رہے نا تو واقعی ایک مسجد ایک فیملی بنا سکتی ہے, اگر کوشش کرے تو بنا سکتی ہے واقعی. مطلب خالی بڑے علاقوں میں مہنگی زمین ملتی ہے, مہنگی کنسٹرکشن ہوتی ہے, اور بعض چھوٹے علاقے ہوتے ہیں, غریب علاقے ہوتے ہیں جن میں سستی زمین ہوتی ہے اور سستی کنسٹرکشن ہوتی ہے, تعمیر ہو جاتا ہے. مسجد ہے, اگر ایک بار مسجد بن گئی قیامت تک کے لیے مسجد ہے, اور اس کا ثواب نماز پڑھنے کا, عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہت بڑی عالی شان اور جیسے ماربل والی اور بڑی خوبصورت مسجد, وہ بھی مطلب اللہ کی بارگاہ میں کس کی کوشش قبول ہو جائے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں فی الحال ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. یہ بس جنت کے گھر پر نظر ہو. اور کال بھی چلتی ہے نہیں, چلا دیں کال, ایک ساتھ چلا دیں تاکہ تھوڑا سا بھی ہو جائے. اعتزاز حسنت طاری ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. میں نیت کرتا ہوں اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے سال ثواب کے لیے مسجد بناؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. উত্তরা ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলতেছে हमारे পক্ষ থেকে 126 ইউনিট আমি টেলিথনে দেয়া নিয়ত করতেছে. আল্লাহ তাআলা এটা কবুল করেন और এটা ইসালে সওয়াব प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पीर मुर्शिद निगरान शुरा, निगरान पाकिस्तान, अरकीन शुरा, हमारे वालिदैन, हमारे अहल अयाल को এটা দান हो. आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसकी खूब बरकतें भी आपको और आपके पूरे अहले खाना को अता फरमाए. बस जो नियतें कर रहे हैं हमारे वहाँ के इस्लामी भाइयों से राब्ते में रहें और बस जल्द अज जल्द हो सके तो सोने से पहले ही देकर फारिग हो जाएं. कॉल चलाइए. আমি মোহাম্মদ মাহমুদ আত্তারি, মিরপুর, ঢাকা. আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী আতিয়াত সংগ্রহ এর কার্যক্রম টেলিথন, এখানে অনেক ইসলামী ভাই এই টেলিথন ইউনিট জমা করানোর নিয়ত করেছে এবং আমিও অনেক ইউনিট জমা করানোর চেষ্টা করেছি. এছাড়া বিশেষ করে আমাদের মিরপুর আত্তারি কাবিনার শাহিদ আত্তারি ভাই, উনিও নিয়ত করেছেন. ওনার মেয়ে মাদানী মুন্নি অসুস্থ, এর জন্য উনি আমির আলী সুন্নতের দরবারে দোয়ার জন্য আরজ করেছেন. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये माशाल्लाह हमारे निगरान काबीनात हैं, ढाका मक्की काबीनात है. तो वो बता रहे थे जिस इलाके में उस वक्त होंगे तो वहाँ की उस वक्त तक की कारकर्दगी. ये भी एक मैसेज आया इस्लामी बहन कॉल सेंटर की तरफ से मिला है. नारियानगंज से उम्मे मुद्दसिया 10 यूनिट. माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए प्यारे रफ़ी के सदक़े में. जी अल्लाह आप सबको बरकतें दे. माशाअल्लाह ये हमारे दुनिया भर के नाजरीन जो मदनी चैनल पे देख रहे होंगे कि इस वक्त हम बांग्लादेश के लिए ये सुबह से नशरियात हमारी चल रही हैं, सुबह 9 बजे से, और रात इशा के बाद रात 9 बजे 9:15 बजे के आसपास हमने इंग्लिश और हमारी उर्दू नशरियात वालों को भी अपने साथ शामिल किया है ताकि आप भी देखें कि बांग्लादेश के मदनी कामों के लिए हमारे इस्लामी भाइयों की कोशिशें भी नज़र आएँ
اور ان کے مدنیاتیات کا منظر بھی جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر رہے، اور ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں سوچ رہا ہوں، میں ارے سوچتے ہیں ماشاءاللہ. ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ ابھی مدنی چینل بنگلہ والوں کے لیے خصوصی وقت عطا فرما دیں، بالخصوص بنگلہ دیش کے لیے ہو جائے، بنگلہ چینل کے لیے ہو جائے کیا وقت خالی، ہم یعنی اردو اور انگلش والوں کو ایک اور سلسلہ دے دیں اور ہم مدنی چینل بنگلہ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. وہاں چلیں. کیا سلمان بھائی؟ اچھا دوسرے سلسلے ہوں گے نا، ان کو ادھر کان میں بولتے ہوں گے کہ بھائی دوسرے سلسلے. اصل میں ایک لائن لگی ہوئی ہے نا، تو آج تو مدنی مکالمہ آپ کا ہی تھا سارا. ہاں مگر وہ ٹائم پورا ہو گیا نا 11 سارا کا سارا تھوڑی اپنے کھانا کھا جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل جو مدنی چینل انگلش ہے اور مدنی چینل اردو ہے، وہاں پر انشاءاللہ عز و جل ایک بہت پیارا سلسلہ ہے، فیس ٹو فیس شوبز کے لوگوں کے ساتھ ہوا اور بہت زبردست سلسلہ ہوا، یہ بھی آپ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل بنگلہ پر یہ مدنیاتیات مہم ٹیلی تھون یہ جاری و ساری رہے گی. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ. ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہم پھر بنگلہ کی طرف چلیں گے. میں نے کہا آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا، آج سوچ رہے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز لائیں گے. کیسا سوچ رہے ہیں؟ دو سیٹلائٹ ہی فارغ کر دی ہے. کیسا سوچ رہے ہیں؟ نہیں سوچنا چاہیے. اصل میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک سرٹن ٹائم پر مخصوص ٹائم پر پھر ہم صرف بنگلہ مدنی چینل کے چلیں گے تاکہ اردو والے اپنی دیگر نشریات اور انگلش والے اپنی دیگر نشریات کو دیکھ سکیں. ماشاءاللہ جو کوشش کی ہم نے نیکی کی دعوت ان تک پہنچانے کی. الحمدللہ. اللہ کریم آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں دے، ایمان ہمارا سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم رہتے ہیں بنگلہ مدنی چینل پر، آپ اردو اور انگلش والے دیگر اپنے سلسلے ملاحظہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ